ملازمت سے یہ جو غلط یقین اندھیرا ہے، اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے۔ ایک آدمی آ رہا تھا نوجوان اندھیرے میں، تو کسی آدمی نے پوچھا کہ کون؟ وہ بولا نہیں۔ پھر پوچھا کون؟ وہ نہیں بولا۔ اس نے گولی مار دی، بندوق چلا دی۔ جب وہ مر گیا اور جا کے قریب گیا تو اس کا اپنا بیٹا تھا۔ یہ فیصلے ہوتے ہیں اندھیرے کے فیصلے۔ غلط یقین، محنت کرو، مال کماؤ، چیزیں جمع کرو، زندگی بناؤ، یہ غلط یقین ہے۔ زندگی اللہ بناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے زندگی بنتی ہے۔ ایک دیکھو تجارت کی شکل ہے، ایک تاجر کا عمل ہے، ایک زمینداری کی شکل ہے، ایک زمیندار کا عمل۔ اگر اس کی یہی زمینداری، یہی زراعت اگر نبی کے طریقے پر، یہ اس کو کامیاب کر دے گا۔ اور یہی تجارت کہا تھا نا کتابوں میں کہ ہم تمہارے مالوں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، ہم تو تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ دنیا کی محنت منع نہیں ہے کہ تجارت نہ کرو، لیکن دوستو تجارت محنت غالب ہے، دین کی محنت نہیں۔ 2.5 گھنٹے دیتے ہیں اس کو، 21.5 گھنٹے دیتے ہیں دکان پر، تو کون سا یقین غالب ہوگا بتاؤ؟ صحابہ کرام 2, 4, 6 مہینے تو باہر پھرتے تھے اللہ کے راستے میں، واپس آ کے آدھا دن کام کرتے تھے، آدھا دن مسجد کو دیتے تھے، آدھی رات گھر کو دیتے تھے، آدھی رات مسجد کو دیتے تھے۔ ان کا تو 3 حصے دین کی محنت۔ ہم 2.5 گھنٹے میں پورے نہیں دیتے۔ کہتے کیا ہیں؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں۔ جہاں سے نہیں ہوتا وہاں تو 10 گھنٹے بیٹھتے ہیں دکان پر، اور جہاں سے ہوتا ہے وہاں کو 2.5 گھنٹے بھی نہیں دیتے۔ تو ہماری محنت بہت معمولی محنت ہے، جتنی محنت کریں گے اتنا یقین۔ محنت دنیا کی زیادہ ہے تو اس کا یقین بھی زیادہ ہے، اس کی فکر بھی زیادہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اس قدر غمگین رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، اے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس درجے کا درد و غم ہے، ہر صحابی کی یہ تڑپ تھی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، ان کو فکر کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی، تو گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے 2 ہو جائے۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہیں اور کسی کی شب روتے کٹے ہیں، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے، نہ روتے رات گزرتی ہے نہ سوتے رات گزرتی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں جماعتوں میں دوستوں بزرگوں بھائی، ایسا نہ ہو کہ ہمارا سونا بڑھ گیا ہو جماعتوں میں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ صبح جب آدمی تھک جاتا ہے چلو پھر آرام کریں۔ آج کل تو سو کے تھک رہے ہیں کہ لیٹ کے تھک جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اس لیے تبلیغ اندر نہیں جا رہی، فکر نہیں ہے۔ پر تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں کہ تبلیغ تو کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلم بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بننا ہے۔ 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہے۔ دین آتا ہے دعوت سے، تعلیم و تعلم سے، ذکر و عبادت سے، حضور والے اخلاق سے، ہجرت اور نصرت اور قربانیوں سے آتا نہیں۔ بڑے بڑے سیاستدان آئے تھے مولانا جمشید کے پاس، الیکشن ہو رہے تھے، حضرت دعا کریں ہم الیکشن جیت جائیں، ہم دین لائیں گے۔ مولانا جمشید صاحب، ارے بھائی کبھی بے دینوں سے بھی دین پھیلائیں، تم تو اپنی زندگی میں دین نہیں لا سکتے، لوگوں کی زندگی میں دین لاؤ گے آپ۔ اس لیے فرمایا دین تو اپنی حضور والی محنت سے آئے گا۔ اب یہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا، پہلی دفعہ 4 مہینے لگا کے جاتے ہیں، تو پہلی دن ہی سب کو تہجد میں کھڑا کر دیں، اٹھو پڑھو تہجد۔ وہ رات کو بغیر وضو کے تہجد پڑھتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سردی میں تہجد پڑھے گا بتاؤ؟ وہاں نا سعودی عرب میں کسی زمانے میں وہ پولیس والے نا زبردستی نماز پڑھواتے تھے،
دکانداروں کو۔ جیسے بیت اللہ میں اذان ہوئی نا، سارے دکاندار بھاگے ہوئے گئے، نماز پڑھ کے آ گئے۔ کوئی ان کو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا آپ کیسی نماز پڑھ کے آئے؟ تم نے تو صبح سے منہ بھی نہیں دھویا، وضو ہی نہیں تھا تمہارا۔ وہ کہنے لگا ہم کوئی اللہ کی نماز پڑھ کے آئے، ہم تو حکومت کی نماز پڑھ کے آئے، بغیر وضو کے پڑھ کے آئے۔ بغیر وضو کے سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ تو دین تو اپنی ہے۔ دیکھو تبلیغ میں کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی مار پیٹ نہیں، لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں اسی محنت سے۔ تو اس لیے فرمایا اس محنت کو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے اور کیے بغیر چارہ بھی نہیں۔ ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، تربیت یافتہ، محتاج بن کر، چھوٹے بن کر موت تک اس محنت کو سیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ آپ حضرات جب گھر سے نکلے تو گھر میں دوستو حضور نے 13 سال تک مکے میں محنت کی ہے۔ انگاروں پہ لٹایا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی، پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی، سینے پر چٹانیں رکھی ہیں، تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہو گئی لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئی لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ ابو جہل نے اس لیے شہید کیا تھا کہ وہ گھر گھر جا کے دعوت دیتی تھی، قرآن پڑھ کے سناتی تھی۔ حضرت زنیرہ نابینا ہو گئی لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت ام شریک کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ وہ جو لے کے جا رہے تھے نا اس کو چھوڑنے کے لیے، اس کو ان کے میکے میں چھوڑا، تو انہوں نے اللہ نے جنت سے پانی کا ڈول اتارا ان کے لیے، کہتا اس کے بعد مجھے کبھی پیاس بھی نہیں لگی۔ انہوں نے غیبی مدد دیکھی، وہ بھی اسلام۔ ابو جہل کہتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ عورتوں کے ذریعے سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ نے دعوت دی حضرت ام جمیل کو، حضرت عمر کی بہن کو، اور ان کے گھر کی تعلیم کی برکت سے اور حضور کی دعا کی برکت سے حضرت اسلام۔ حضرت عثمان کو اس کی خالہ نے دعوت دی۔ جو مسلمان ہوتا تھا وہ دعوت میں لگا۔ دعوت دیں گے آپ بھی؟ کون کون دیں گے دعوت؟ تو دوستو بزرگوں بھائیوں، رائبڈ میں بھی ایک دوسرے کو دعوت خوب دیا کرو۔ یہ نہیں کہ رائبڈ میں منع ہے دعوت دینا، بلکہ یہاں تو آسان ہے۔ رائبڈ میں تو دعوت دینا اتنا آسان ہے جیسے حلوہ کھانا آسان ہے۔ جو رائبڈ میں دعوت نہیں دے سکتا وہ کہیں بھی نہیں دے سکتا۔ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، یہ نہیں کہ دوسروں کو بھئی یہ تو سارے تبلیغ میں آئے ہوئے ہیں، 6 نمبر کی دعوت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مکے میں 13 سال شیطان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ دعوت سے ہوتی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے شیطان اتنا بھاگتا ہے اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے اس کی۔ اس لیے تو تبلیغ والوں کو دعوت نہیں دینے دیتا۔ تسبیح پڑھتا رہے، ٹھیک ہے، تسبیح پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تبلیغ والے کے پاس بندہ آ جائے قریب، تبلیغ والے کے تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے، کیسے دعوت دوں اس کو؟ ایک آدمی حضرت میں کیا تبلیغ کروں، مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا بستی بستی جاؤ، لوگوں کو یہی دعوت دو۔ وہ لوگوں میں بوڑھا ہو گیا، مجھے کلمہ نہیں آتا، تم کلمہ سیکھ لو۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کلمہ سیکھ لیا۔ ایک آدمی حضرت جی میری زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا، دعا کرانے آیا تھا دلی میں۔ حضرت جی نے فرمایا یہ جماعت جاری ہے، 4 مہینے کس میں چلا جائے۔ آیا تھا بیچارہ دعا کرانے کے لیے، اس کو 4 مہینے جب وہ 4 مہینے لگا کر واپس آیا نا گھر میں، تو بچوں سے پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے؟ اس نے تو کھیتوں میں طوطے اڑا رہی ہے۔ ارے کہ کھیت تو ہے نہیں تو طوطے کہاں سے آ گئے؟ ابا جی آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ گئے نا جب وہاں دعا کرانے، پیچھے سے گاؤں میں تحصیلدار آیا تھا، اس نے سب کو بلایا تھا، بھائی کسی کا کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ تو اماں بھی چلی گئی وہاں۔ اس نے پوچھا کیا کام ہے؟ اس نے کہا فلاں آدمی نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، دیتا نہیں۔ تمہارا گھر والا کہاں ہے؟
اس نے کہا وہ دلی حضرت جی کے پاس دعا کرانے گیا، آیا ہی نہیں، 4 مہینے ہو گئے۔ وہ تحصیلدار نے ان کو بلایا جنہوں نے قبضہ کیا تھا، اس نے کہا ابھی ان کی زمین خالی کرو، کھڑی ہوئی فصل دلا دی۔ کبھی کبھی اللہ ایسا کر دیتے ہیں، لیکن ان بنیادوں پہ لوگوں کو تبلیغ میں نہیں، تبلیغ میں چلے جاؤ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بیمار ہی رکھتے ہیں، اگر صحت دے دیں تو ان کا ایمان بگڑ جائے، اور بعض لوگوں کو صحت مند رکھتے ہیں، اگر بیمار کر دیں تو ان کا ایمان بگڑ جائے۔ وہ اللہ نے کس کو تبلیغ میں چلے جائیں، آپ کے مقدمے سے جان چھوٹ جائے گی۔ ان بنیادوں پہ لوگوں کو نہیں نکالنا، جان چھوٹے یا نہ چھوٹے تبلیغ کرنی۔ ایک آدمی بیمار تھا، حضرت مولانا الیاس رحمت سے ملنے گئے۔ حضرت جی نے فرمایا میاں جی تبلیغ تو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ حضرت کیا تبلیغ کروں، میں تو بیمار پڑا ہوں۔ آپ کے پاس لوگ آتے نہیں ملنے کے لیے، عیادت کرنے، تیمارداری کے لیے آتے ہیں، تو آپ ان کو دعوت نہیں دے سکتے؟ کہ دے سکتا ہوں۔ اور گاؤں کے جو چودھری نمبردار ہیں ان کو اپنے پاس نہیں بلا سکتے؟ کہ بلا سکتا ہوں۔ ان کو دعوت نہیں دے سکتے؟ کہ دے سکتا ہوں۔ پھر تبلیغ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور جس کو غم ہوتا ہے وہ تو ہر جگہ دعوت دیتے ہیں، وہ تو سوتا بھی دعوت دیتا ہے۔ لیکن یہ نوجوان جو آتے ہیں تھوڑی عمر کی، 6 نمبر سیکھتے ہیں نا، یہ تو رٹتے رہتے ہیں، رات کو سوتے بھی 6 نمبر بیان کرتے ہیں، ان کے اندر چلے جاتے ہیں 6 نمبر، کرتے نہیں کرتے؟ اب یہ جو دنیا میں سارے دن یہ سبزیاں بیچتے ہیں، پھل بیچتے ہیں، وہ سوتے بھی بیچارے وہی کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا آپ حضرات اپنے گھر سے نکلے تھے تو گھر میں 2 نفل 4 نفل پڑھ کے نکلے، چاروں کل پڑھو اور 2 کر کے پڑھو۔ جو گھر سے نکلے گا 2 نفل 4 نفل، وہ اپنی جگہ بہترین نائب چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جو ہم سے فائدہ ہوتا تھا وہی نوافل سے فائدہ ان کو ہو جائے گا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اور اپنی اصلاح کی نیت ہو، اور حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت ہو۔ نکلتے ہوئے دوستو بزرگوں بھائیوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آدمی نکلے، گھر سے نکلے یا رائے سے ابھی 12 بجے آپ نکلیں گے، تو یہ دعا اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر، یہ دعا لمبی، اور 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ، یہ بستر اٹھاتے ہی پڑھنا، اس کا سواری سے کوئی تعلق نہیں۔ جب آدمی یہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جب پڑھ لیتا ہے، ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، شیطان کو تجھ سے دور۔ یہ دعائیں بھی یاد کرو، یہ فضائل بھی یاد کرو۔ چھوٹی سی دعائیں، فضائل کتنے بڑے بڑے ہیں بتاؤ۔ ہدایت بھی ہو گئی، کفایت بھی ہو گئی، حفاظت بھی ہو گئی، شیطان کو بھی دور کر دی۔ بتاؤ اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے کوئی؟ لیکن یہ دعا بھی ہو اور فضائل بھی یاد کریں۔ جس کو یاد ہوں گے اور اس موقع پر اس فائدوں کو سوچے گا کہ یہ مجھے ملے گا، پھر اس کو ملے گا۔ اگر یاد ہی نہیں، نہ دعا یاد ہے نہ فضائل یاد ہے، حالانکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اور یہ اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا، اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وقابۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال والولد، واعوذ بک من الحور بعد القور ودعوۃ المظلوم۔ اس دعا میں اللہ کے بڑے وعدے۔ نمبر سره کته نه چې کتره بیا واپس تاسو سره تاسو پر بلې بل تو دوستو بزرگوں بھائیوں، اس لیے یہاں سے نکلتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام، نیت اور فکر قیامت تک کی ہو۔ کب تک کی ہو؟ پورا عالم اور قیام۔ دیکھو مسلمان دین پر عمل کرتا ہے 150 سال، جنت میں کتنا رہیں گے؟ یہ کیوں رہیں گے؟ ان کو تو 150 سال کی جنت میں جانا چاہیے۔ کافر نے کفر پر عمل کیا 150 سال، وہ کتنا جہنم میں رہیں گی؟
وہ نیت کی وجہ سے رہے. اور مسلمان نے عمل تو 150 سال کیا ہے نا، تو ہماری نیت اور فکر. حضرت جی فرماتے تھے دنیا کے آخری کنارے کی نیت کرو. میواتیوں تبلیغ کا کام کرو. چیل گاڑی میں بیٹھ کے لندن جاؤ گے. وہ چیل گاڑی کہتے تھے ہوائی جہاز کو. کہ حضرت جی ہمیں تو کوئی بیل گاڑی میں نہیں بٹھاتا، آپ کہہ رہے ہیں چیل گاڑی میں بیٹھو گے. حضرت جی ہم نے 5 میل دور دلی ہے، دلی نہیں دیکھی آج تک، آپ کہہ رہے ہیں لندن جاؤ گے. اللہ لے گئے حضرت جی کی بات کو سچ کر دیا اللہ تعالیٰ. اس لیے فرمایا نیت فکر قیامت تک کی ہو. اور فرمایا آپ حضرات یہاں سے، جیسے آپ کی کل جماعت بنی تھی، جماعت بنتے ہی 2 کی جوڑیاں بنا، ایک نیا ایک پرانا، تاکہ وہ پرانا ساتھی نئے بندے کو عملوں میں جوڑتا رہے. امیر سب کو جمع کرنا امیر کے لیے مشکل ہے. رائے میں کسی کا بستر کہیں 2 بندے تو قریب قریب بستر لگا سکتے، پوری جماعت کو تو جگہ نہیں ملتی. اس لیے فرمایا ظہر کے بعد کی تعلیم، عصر کے بعد کا بیان، مغرب کے بعد کی کارگزاری، عشاء کی کتاب، فجر کا بیان، ہدایات سارے اعمال میں شریک ہوں. اس لیے فرمایا یہاں سے نکلتے ہوئے دوستو اپنا سارا سامان لے کر جائیں، یہاں سامان نہ چھوڑیں. اور جو راوند آیا کریں تو میلے کپڑے یہاں نہ لایا کریں. یہاں کپڑے دھونے نہیں آئے ہیں، آپ اپنا سارے کپڑے وغیرہ وہاں سے دھو کر لائیں، یہاں اعمال میں شریک ہوں تاکہ آپ کو پورا فائدہ ہو. تو یہاں سے نکلتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کریں، 2 کی جوڑیاں بنا دیں. تو فرمایا کہ سب سے پہلے دعوت سکھائیں، پھر فرائض سکھائیں، پھر واجبات سکھائیں، پھر سنتیں سکھائیں، پھر مستحب سکھائیں. دوپہر کا کھانا کھا لیا، شام کا کھانا لے لیا. بعض ساتھی کہتے ہیں امیر صاحب توکل کرو. جو یہ کہتا ہے نا توکل کرو، سب سے پہلے یہ کھانا مانگتا ہے وہاں جا کر، جو کہہ رہا توکل کرو. بھائی زیادہ راہ لینا توکل کے خلاف نہیں ہے، زیادہ راہ لینا توکل کے خلاف نہیں ہے. لوگوں پہ بوجھ نہیں بننا. بعض جماعتوں کو مراکز میں کھانا مل گیا، وہ کہتے ہیں توکل کرو، تو ہر وقت کھانا لے کے نہیں بیٹھے ہوتے. آپ پہنچے 12 بجے تو کہاں سے کھانا لائیں گے آپ کے لیے؟ اپنے ساتھ مہمان ہیں تو مہمانوں کی طبیعت کے مطابق کھانا لے کر چلو. مرچیں نہ ہوں. بعض ساتھی جو ہے وہ زیادہ تیل پسند نہیں کرتے، یا بعض اوقات ہم اوپر دھنیا ڈال دیتے ہیں ہرا ہرا، وہ نہیں کھا سکتے، بڑا مسالہ ڈال دیا، تو ان کا بھی خیال کریں. سواری بھی مناسب لیں. اور یہاں سے نکلتے ہوئے دوستوں بزرگوں بھائیوں پیدل چلیں. اسٹیشن ہے، اڈا ہے. یہ پیدل چلنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو روانہ فرما رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل پیدل چل رہے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کی سواری کے رسی کو پکڑ کر ساتھ ساتھ چل رہے تھے. حضرت اسامہ نے عرض کیا امیر المومنین، یا تو آپ سواری پہ سوار ہو جائیں یا میں نیچے اترتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ آپ نیچے اتریں گے نہ میں اوپر سوار ہوں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں. اور یہ فرمایا جب غازی اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں اور 700 گناہ معاف ہوتے ہیں، 700 درجے بلند ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا اسٹیشن اڈے پر پہنچیں تو تعلیم شروع کر دیں. گاڑی میں دے رہے ٹکٹ لے کے سب کو تقسیم کر دیں. پیسے ایک آدمی کے پاس جمع نہ کریں، 2-3 آدمیوں کے پاس. ایک آدمی نے یہاں جماعت بنائی اور پھر 2-2 ہزار روپے جمع کرے. سیدھے سادھے ساتھی تھے. ساتھیوں کو کہا کہ آپ اجتماعی عمل میں چلو، میں ٹکٹ بک کرانے جا رہا ہوں. اور آج تک بھی نہیں آیا. پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے. برا کہ غریبوں کے پیسے لے کر چلا گیا. تو دھوکہ دینا بھی نہیں ہے اور دھوکہ کھانا بھی نہیں ہے. اکیلے آدمی کو کہیں نہیں بھیجیں. اکیلے آدمی کو، رات کو ایک آدمی اکیلا چلا گیا چائے پینے کے لیے. بستر کو یوں ایسے گول کر کے گیا جیسے کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں بندہ موجود ہے، ایسے لگتا تھا. وہاں جب گیا چائے پینے اکیلا تو وہ ہوٹل پہ چھاپا پڑ گیا پولیس کا. پولیس والے نے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟
کہ میں جماعت میں آیا ہوں۔ اس نے کہا جماعت والے تو اکیلے کہیں بھی نہیں جاتے، وہ تو 2 بندے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور مسجد کے باہر کھڑے ہو کے تھانے دار آیا وہ، اس نے امیر صاحب کو جگایا، اس نے کہا کہ جی آپ اپنے ساتھی دیکھو پورے ہیں۔ اس نے بھی وہ تو ایسے گول کر کے کیا تھا نا بستر کو، تو اس نے کہا جی ہمارے تو پورے ہیں۔ پھر اس کو واپس لے گا جو اس کی پھر تشریف پہ ڈنڈے مارے ہیں انہوں نے۔ پھر اس کو پتہ چل گیا کہ اکیلا آئندہ بھی نہیں کہیں جانا، کبھی اکیلا نہیں جانا کہیں، اور جب جاؤ فرمایا اپنا ایک امیر بنا لو اور دعوت کی نیت سے نکلو، اکیلے کبھی نہیں جانا باہر۔ اس لیے فرمایا آپ حضرات گاڑی میں سوار ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے سوار، کیا پڑھنا ہے، اور سیٹ پہ بیٹھ کے ایک دفعہ الحمدللہ، پھر دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پھر 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر آسمان کی دیکھ کر مسکرانا بھی مستحب ہے، لیکن آسمان کو اندر ہی سے دیکھ لینا، کبھی سر نکال کے دیکھیں۔ پہلے 2 بندے شہید ہو گئے، ایک پتوں کے اسٹیشن پر سر نکالا، کھمبا لگا، ایک مہمان تھا تھائی لینڈ کا، وہاں ساہی وال گاڑی بڑی سپیڈ پر تھی، کھمبا لگا، سر ہی اڑ گیا اس کا بیچارے کا، تو سر ہاتھ وغیرہ باہر نکل، جیسے چڑھتے ہی آپ کی سیٹوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سختی سے بات نہ کریں، اٹھو، آپ کو پتہ نہیں ہماری سیٹیں بک ہوئی پڑی، بھائی سیٹیں بک ہوئی پڑی تو کیا ہو گیا، دیہات کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں۔ تو دوستو بزرگوں بھائیو نرمی سے بات کرو، دیہات کے لوگ نہیں بک کراتے، جہاں مل جاتی ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جاتے، نرمی سے بات کرو کہ یہ 7 والی سیٹیں خالی ہیں وہاں بیٹھ جائیں آپ۔ جماعت ایک باہر ملکوں میں سفر کر رہی تھی، جب جماعت والے چڑھے نا تو یہودی کے بیوی بچے ان کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو تبلیغ والوں نے اس کو کچھ نہیں کہا، دائیں بائیں ہو کے بیٹھ گئے۔ جب وہ اگلے اسٹیشن پر اترے نا تو اس کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہم نے پہلے اسلام کو کانوں سے سنا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ لی۔ یعنی وہ بڑا متاثر ہوا کہ ہمیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری سیٹوں کو چھوڑ دو، اس لیے فرمایا نرمی سے بات کریں، تسبیح ہمارے ہاتھ میں اور روزہ ہمارے پیٹ میں اور نماز ہماری مسجد میں اور حج ہمارا بیت اللہ میں، لوگ دیکھیں گے آپ کے اخلاق اور معاملات۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں حضور والے اخلاق کی ضرورت ہے۔ حضور اے علی میں آپ کا اولین و آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں کہ یا رسول اللہ ضرور فرمائیں کہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تعلق توڑے اسے تعلق جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، یہ اولین آخرین کے اخلاق ہے۔ تبلیغ کے کام میں دوستوں کو بھائیوں بد نظری لایانی غیبت سے بچنا ہے، ورنہ عملوں کا نور جاتا رہے گا۔ بد نظری سے بچیں، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے ان کے دلوں میں۔ اس لیے فرمایا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ملنے کے لیے گئے، انہوں نے عرض کہ حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے۔ فرمانے لگے مجھے اپنے 2 عملوں پہ بہت بھروسہ ہے، ایک تو میں لایانی نہیں کرتا اور دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف۔ 4 حدیثیں ہیں، 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ پہلی حدیث پاک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث پاک جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے، یعنی شک والی چیز کو چھوڑ، آپ کو شک ہے یہ کپڑا ناپاک ہے، پاک کر لو، شک ختم ہو جائے گا۔ چوتھی حدیث پاک ترک ما لا یعنی کہ لا یعنی سے پرہیز کرو، ایسی باتیں کرنا نہ دین کا فائدہ نہ۔ زیادہ جماعتوں میں لا یعنی باتیں ہوتی، اس جماعت میں یہ ہوا، امیر نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ اب آپ اسٹیشن جا رہے ہیں، آپ نے ایک مکان دیکھا، نیا مکان بنا ہوا ہے،
تو آپ نے یہ کہا یہ مکان کب بنا، یہ لایا نہیں ہے، نہ آپ نے خریدنا ہے نہ آپ نے کرائے پہ لینا ہے اس لیے یا تو امر بالمعروف کرو یا نہیں عن المنکر کرو یا اللہ کا ذکر کرو۔ اس لیے فرمایا حضور اے ابو ہریرہ کون ہے یہ جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے، اوروں کو سکھائے اور عمل کرے؟ حضرت ابو ہریرہ کہ اصلا میں سیکھوں گا عمل کروں گا، اور اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، حرام سے بچ جاؤ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پانچواں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو کہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے آدمی۔ اس لیے فرمایا سفر میں 2 کی جوڑی بن کے دعوت بھی دو۔ آپ دعوت دینا چاہتے ہیں اور وہ سننا نہیں چاہتے تو اپنے ساتھی کو دعوت دو، وہ بھی سن لیں گے۔ جیسے ساس ہوتی ہے نا خواخی، وہ کہتی بیٹی کو ہے اور سناتی بہو کو ہے۔ کہنا اپنے ساتھی کو اور سنانا دوسروں، بلکہ اپنے دل کو سنانا ہے، دعوت اپنے لیے۔ جیسے گیند جتنے زور سے مارو گے نا دیوار میں اتنی وہ زور سے واپس آتی، تو اپنی نیت کر کے لوگوں کو دعوت بھی دو، اذان دے کر نمازوں کا اہتمام کرو، گاڑی کے اندر جماعت کراؤ۔ بعض ساتھی باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لمبی قرات شروع کر دیتے ہیں اور گاڑی چل پڑتی ہے، پھر چلتی گاڑی میں ہر آدمی نہیں چڑھ سکتا، ایک آدمی کی ٹانگ کٹ گئی نیچے آ گیا گاڑی کے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں گاڑی نہیں جا سکتی جب تک نماز، اتنے بزرگ نہیں بنے جو گاڑی رک جائے گی ہمارے لیے۔ ہاں جی گاڑی چلی جائے، اندر ہی وضو کرو اندر ہی نماز پڑھو، ایک آگے ایک پیچھے بھی جماعت ہو جاتی، مختصر نماز پڑھو، لمبی نماز نہ پڑھو، اذان دے کر نماز پڑھو، اوروں کو بھی پڑھواؤ، یہ نہیں اپنی نماز پڑھ کے مطمئن ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں جب اذان دیں گے نا بھائی بیسن ہے اندر جا کے وضو کر کے آؤ جماعت کرائیں گے، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں بیچارے نماز پڑھنے کے، کپڑے وغیرہ کو پلاسٹک کا کپڑا کوئی وہ جو چٹائی وٹائی ہوتے اپنے پاس رکھو اس لیے۔ اور 2 کی جوڑی بن کے دائیں بائیں کے ڈبوں میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ایئر کنڈیشن کا ڈبہ ہے ادھر نہیں جانا، ادھر استنجا وضو بھی نہیں کرنا، چونکہ ہمارا ٹکٹ ہے اکانومی کا تو ہمارے لیے مناسب نہیں۔ ہاں کوئی پانی ختم ہو گیا نماز قریب ہے تو اس مجبوری میں تو جا سکتے ہیں، لیکن عام ڈبوں میں جو دوسرے ڈبے ہوتے ہیں لوور اے سی کے ایئر کنڈیشن کے ان میں نہیں جانا۔ اس لیے فرمایا سفر میں کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کریں، نہ کھاؤ نہ کھلاؤ۔ جی ہاں، اس لیے فرمایا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کسی کو کھلا دیا اس کی طبیعت خراب ہو گئی وہ آپ کے سر لگ جائے گا، یا آپ کو کوئی کسی نے ایسی چیز کھلا دی تو اس سے بھی پرہیز کریں۔ اور فرمایا کہ آپ حضرات جب بستی میں پہنچیں تو پہنچنے سے پہلے جماعت کو فکر مند کریں کہ بھئی ہم یہاں آئے ہیں، اپنے بدن کا تقاضوں کا فکر نہ ہو کہ پتہ نہیں بیت الخلاء ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا تو ہوگا اور نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ پہلے زمانے میں تو گھروں میں بھی بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، مسجدوں میں بھی سب لوگ جنگل ہی جاتے تھے۔ جماعت کو فکر مند کریں کہ یہ بستی جب نظر آئے اللہم رب السماوات سبع وما اضللنا ورب الارضین سبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا فإنا نسألک خیر هذه القریۃ وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیہا۔ جب داخل ہوں اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلها وحبب صالح اہلها الینا۔ جب پہنچ جائیں بستی میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک۔ مثلا نقد نکالنے کی نیت ہو، ہر گھر سے لوگ نقد نکلیں اور یہ بستی مدینے کی بستی بن جائے، یہ مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے، غلط یقین غلط طریقے غلط جذبے ختم ہو جائیں، صحیح یقین صحیح طریقے صحیح جذبے یہ حضور والی محنت پر آ جائیں، اس مسجد میں 5 اعمال شروع ہو جائیں، 100% نمازی بن جائیں، گھروں میں اعمال شروع کرنے والے بن جائیں، یعنی یہ فکر لے کر جائیں۔ دائیں بائیں لوگوں کو بھی داخل شامل، آؤ بھائی دعا ہو رہی ہے۔ ایک وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے
تبلیغ والوں نے مجھے دعا میں شامل کیا تھا، وہاں کھڑے تھے دعا کر رہے تھے، میرا ساتھ کلینک تھا، ڈاکٹری کی دکان تھی، ڈاکٹر صاحب دعا میں تو شامل ہو جائیں، پہلے دعا میں شامل کیا، پھر کہنے لگے مسجد تک پہنچا دیں، پھر نفلیں پڑھوا لیں، پھر مشورے میں بٹھا لیا، پھر سہروزے میں لے گئی، پھر 4 مہینے میں لے گئے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا ہوں، ابھی تک دعا ختم نہیں ہوئی۔ کہتے فکر تھی تو جوڑ دے، دکانداروں کو نہیں دیکھتے کیسے چلتے بندے کو پھانستے، آئیے آئیے تشریف لائیے چودھری صاحب، خان صاحب، کسی کو آئس کریم کھلا رہے ہیں پردے میں بٹھا کے، خان صاحب کو چائے پلا رہے ہیں، چودھری صاحب کو بوتل پلا رہے ہیں، اور پیسے ہی نہیں کہ جیب سے نکالتے ہیں، اتنے نہیں ہے تو کہ اپنے جیب سے یہ بوتلیں پلائیں ان گاہکوں کو۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑے اخلاق والے، اخلاق نہیں ہوتے، یہ اغراض ہوتے ہیں۔ یہ غریب آدمی کو دکان پہ چڑھنے نہیں دیتے، اگر اتنے اچھے اخلاق ہوں تو غریبوں کو نہ اکرام کریں گے، ان کو آگے چلو معاف کرو۔ لیکن بعض غریب آدمی ظاہر میں تو غریب لگتے ہیں اور اندر سے امیر ہوتے ہیں۔ وہ سیدھا سادہ تھا دیہاتی بندہ، اس نے دکان میں داخل نہیں ہونے دی، اگلی دکان میں گھس گیا، وہ نکلا ہی نہیں 2 گھنٹے، یہ پریشان، کہ یہ تو نکل ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ بعد میں جب نکلا نا، اس نے پوچھا کتنے کا سامان لیا ہے، اس نے کہا 50,000 کا لیا ہے، تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا، میں نے غریب سمجھ کے گھسنے نہیں دیا۔ تو یہ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں بیچارے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا زیادہ۔ اس لیے فرمایا لوگوں کو دائیں بائیں لوگوں کو شامل کرو، اور مسجد کے آداب کا بھی مذاکرہ کرو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس لیے فرمایا اعتکاف کی نیت کریں، اور مسجد میں بایاں پاؤں نکال کے جوتی دایاں مسجد میں۔ حضور نے فرمایا کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کے ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ ہو، کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس کا بھی خیال کریں کہ دوستوں دائیں بائیں لوگوں کو مسجد میں جب داخل ہوں اعتکاف کی نیت کریں، اور وہاں جا کر نفل بھی پڑھیں، انتظامی کاموں میں دخل بھی نہ دیں۔ اب ایک پنکھے کے نیچے پوری جماعت تعلیم کر سکتی، لیکن ہم نے 3 پنکھے چلا لیے۔ ایک کونے میں جماعت اگر ایک طرف سو جائے تو فرمایا 2 پنکھوں میں پوری جماعت سو سکتی۔ ایک جگہ گاؤں میں جماعت گئی تو ان کا بھی ہم نہیں ٹھہرنے دیتے جماعتوں، ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن ٹھہرنے نہیں دیتے، کہ کیوں؟ کہ جب یہ 3 دن جماعت والے ٹھہرتے ہیں، اتنے پنکھے چلاتے ہیں کہ ہمارا بل دگنا آتا ہے، تو ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے کوئی ادھر سے مچھردانی لگا کے لیٹا ہوا ہے، ٹیلی فون چلا رہا ہے، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں بھائیوں ذرا مہربانی کریں، یہ وقف کا مال ہوتا ہے، اور کچھ پیسے بھی دے کر آئیں۔ وہاں کے جو منتظمین ہوتے ہیں، کوئی صدر ہے، کوئی سیکٹری، سب کے ساتھ، اور اگر نہیں تو پرچی لکھ دیں کہ یہ 500 روپے جماعت والوں کی طرف سے غلے میں ڈال دیں اس میں۔ پہلے زمانے میں لوگ چونکہ تبلیغ کا کام نہیں تھا نا، تو تبلیغ والوں کو جگہ جگہ مار پڑتی تھی، طبیعت صحیح رہتی تھی سب کی نا۔ اب تو جگہ جگہ اکرام ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں برتن نہیں کھولنے، اور امیر صاحب کہتے ہیں نا اپنا پکانا ہے، تو ساری جماعت ایک ہو جائے، امیر صاحب ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو کھانا پکانے دیں۔ پتہ نہیں اپنا دل دکھے گا یا مقامی لوگوں کا دل دکھے گا۔ اچھا کھانے کا جذبہ اور پیسے بچانے کا جذبہ اچھا نہیں ہے، کہ گھر کا کھانا مل جائے گا اور پیسے بچ جائیں گے۔ پیسے بچا کہاں لے؟ آج کل تو خدمت والے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ امیر صاحب غیبی مدد آ گئی، بتاؤ روٹی مل گئی ہے ان کو، غیبی مدد ہے یہ، جیسے سارا ہندوستان اسلام میں داخل ہو گیا۔ اچھا جب پرانا ساتھی آتا ہے نا تو خدمت والے ادھر کان لگاتے ہیں امیر صاحب کی طرف، اب یہ اکرام کا کہے گا۔ یہ حال ہوا پڑا ہے ہمارا، بتاؤ، نہ کال سی اور نہ حال سی اور نہ چال سی نہ صورت سوال۔ خدمت والوں کو کیا حق ہے کہ وہ ضیافت قبول کر لیں؟ یہی آدھا گھنٹہ ہوا ہے ضیافت قبول، نہ پتہ یہ کرتا کیا ہے، یہ کون ہے، یہ تبلیغ۔ بعض جماعتوں کو نقصان بھی ہو جاتا۔ جماعت کے فیصلہ آباد مجھے کارگزاری سنائی، رو رہی تھی بہت، میں کہا خیریت ہے؟ بس جی کچھ نہ پوچھو جو ہمارے ساتھ ہو۔ میں کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہ ہم مسجد میں پہنچے دوسری میں، گرمی تھی، ایک نوجوان آیا، آؤ ٹھنڈا دودھ سوڈا، کہنے لگا ہم تو بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے پی گئے، اللہم بارک لنا فیہا زدنا منہ۔ وہ چلا گیا،
ساری جماعت بے ہوش، کوئی چیز ملا کے لے آئے نشے والے، آیا آدھے گھنٹے کے بعد سب کی جیب صاف کر کے چلا گیا۔ اب رو رہے، میں کہ اور آ گئی، میں کہ غیبی مدد، جیب کے پیسے بھی غائب ہو گئے۔ میں کہ اور پیو دودھ سوڈا، آپ نے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوگا نا کون ہے۔ آدھا گھنٹہ ہوا، نہ کسی کو جان نہ پہچان، ضیافت قبول، اللہ بہت قبول فرمائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائی اور مزید توفیق عطا اگلا کام بھی کر دیتے ہیں، فقیروں کی طرح دعائیں۔ اس لیے تو جماعتیں نہیں نکلتی۔ جب یہ کھانا کھلائیں ہمیں اور ہمارا اکرام کریں تو یہ دل کا سوال ہے، یہ دل کی جھانک ہے۔ حضرت جی فرمایا دلوں کی جھانک نے دعاؤں کو ذبح کر رکھا ہے، نہ کال سے اور نہ حال سے اور نہ چال سے نہ صورت سوال سے۔ یہ وہاں سبزی کی دکان کھڑی ہے سامنے اور جماعت والے کہہ رہے خدمت دکانیں کہاں ہیں؟ ارے سامنے دکان جگ لے آؤ، تاکہ مقامی لوگ کہیں آپ نہ کرو ہم کر لیں گے، اس لیے پوچھتے ہیں دکانیں ان سے، دکانیں سامنے کھڑی ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں سامان لو، یہ بھی نہ کو ہم تبلیغ والے، پیسے دو پھر اس کو دعوت دو، ان کو پتہ ہی نہ چلے یہ جماعت والے آئے ہوں۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائیوں، اچھا کھانے کا جذبہ اور پیسے بچانے کا جذبہ اچھا نہیں۔ خدمت والے کہتے ہیں ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی خدمت سے، اس لیے فرمایا آپ حضرات وہاں جاؤ تو کام کو رکھو، وہ پرانے ساتھی ہیں، کوئی اصرار کرے مشورہ کرو، مقامی لوگوں سے پوچھو بے فلاں ساتھی کرام کرنا چاہتا ہے تو مناسب ہے تو مشورہ کرو، پھر یہ جہاں سے آئے جیسا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھا جاؤ، تبلیغ والوں کے پیٹ پہ جا کے سارا حلال ہو جائے گا، چونکہ تبلیغ والے کا تو پیٹ پاک ہے نا سب کے۔ اس لیے فرمایا مسجد میں داخل ہوں اور وہاں انتظامی کام دخل نہ دیں۔ جماعت گئی، ایک نوجوان نے جا کے موٹر کا بٹن دبا دیا، وہ موٹر جل گئی، بستی والوں نے 5000 روپے وصول کیے، تبلیغ والوں نے طبیعت صحیح ہو گئی سب کی، آئندہ نہیں موٹر، جب پانی ہے تو موٹر کی ایک نے اذان شروع کر دی صبح کی، الصلاۃ خیر من النوم بھول گیا، بستی والے کرے تبلیغ کرتے پھر رہے، اذان بھی نہیں آتی ان کو، ایک نے اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ دیا، جو یہی پتہ نہیں ہے دور نہیں پڑھنا یا در پڑھنا ہے۔ تو وہاں اپنے جا کے نفل پڑھو، اور فرمایا نفل بھی اگر چاشت کا صلاۃ التوبہ کی نیت کر لو، صلاۃ الحاجت پڑھ لو، صلاۃ الچاشت کی نیت کر لو، تحیۃ المسجد کر لو، تحیۃ الوضو کر لو، ساری نیتیں کر سکتے، نفل پڑھو، مقامی لوگوں کو مشورے میں شامل کرو، حالات معلوم کرو، کتنے گھر ہیں، کتنے بالغ مرد ہیں، کتنے 4 مہینے والے، کتنے چلے والے، سہروزے والے کتنے ہیں، 5 اعمال کا کیا حال ہے، تعلیم کب ہوتی ہے، مشورہ کب کرتے ہیں، بیرونی گشت کا کیا حال ہے، مقامی گشت کا کیا حال ہے، حالات معلوم کر کے پھر آپس میں تھوڑی پہلے ترغیب ہو، پچھلے دن کی اپنا پہلا دن ہو تو حالات معلوم کر لو، ہجرت نصرت کی بات بھی کر لو کہ مکے والوں نے ہجرت کی اور مدینے والوں نے کیا نصرت کی، آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی، ہم تو اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے، بہنوں کو نہیں دیتے، پھوپھی کو، اور ان آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی، ان کے کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے، ان کے گھروں میں حضور کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا، انصار میرے اندر کا لباس ہے، دوسرے میرے باہر کا لباس ہے، اور میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ ہے، ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا، یہ انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ، یہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، اور ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں کی مغفرت فرمایا۔ جن لوگوں نے ہجرت کی، جن لوگوں نے ان کی نصرت کی، فرمایا ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا، اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے، اور اللہ نے ہجرت نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرما، تو ہجرت مشورے کا مقصد بھی آ جائے کہ دین بھی زندہ ہو، دین کی محنت بھی زندہ ہو۔ محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور والے اخلاق ہیں،
ہجرت اور نصرت ہے، یہ سارے اعمال مل کے مشورہ مقصد ہے۔ رائے سب سے لی جائے، ہر ساتھی کے رائے کی قدر کی جائے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے رائے دی جائے، اپنی رائے کو مسلط نہ کیا جائے، اپنی رائے پر اصرار نہ کیا جائے۔ اس لیے فرمایا رائے میں نرمی اختیار کریں، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے رائے دیں۔ جس کے رائے پر فیصلہ ہو جائے اس کو ڈرنا چاہیے، جس کے رائے پر فیصلہ نہ ہو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا ساتھی تابع امیر کے اور امیر تابع ہے مشورے کے، سب سے رائے۔ کبھی کبھی امیر صاحب وقت کم ہوتا ہے، جماعت پہنچی، نماز بغیر رائے لیے بھی فیصلہ، بعض اوقات چند لوگوں سے بھی لے سکتے ہیں، اگر وقت ہو تو پوری جماعت سے رائے لو۔ اس لیے فرمایا رائے میں نرمی اختیار کریں، جس ساتھی کی رائے پر عمل ہو جائے اس کو ڈرنا چاہیے۔ مشورہ دائیں بائیں دونوں طرف سے شروع سے، مشورہ وحی کا بدل ہے یہ نعم البدل ہے، یہ دونوں باتیں نہیں کرنی۔ مشورہ دوستوں بزرگوں کی دعا نہیں ہے، یہ جو دعا پڑھتے اچھی دعا ہے، مشورے سے پہلے پڑھ لو، بیان سے پہلے پڑھ لو، اللہم الہمنا مراشدہ، یہ پڑھ لے، دعا ہے، اچھی دعا ہے، لیکن خاص نہیں مشورے کے لیے۔ نماز سے اسے گشت میں جاؤ تو پڑھ لیا کرو، بیان کرو تو پڑھ لیا کرو، مشورے سے پہلے اللہ جو صحیح بات میرے دل میں ڈال دے اور میرے شیطان اور نفس کے شرور سے میری حفاظت فرمانا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا مکامل۔ اب وہاں ساتھی پرانے زیادہ ہیں، مشورے سے دل جڑتے ہیں، اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، قوت فکر بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا وہاں اگر حالات معلوم کریں گے، وہاں ایسے ساتھی ہیں جو ملکوں میں جمع جا سکتے ہیں، 4 میں لگے ہوئے ہیں، شادی شدہ ہیں، 2 چلے ہو گئے، 1 سال مقامی کام جو 1 سال کرے گا پابندی سے وہ ملکوں میں جا سکتا ہے، جو یہاں مقامی کام نہیں کرتا اس کو ملکوں میں نہیں بھیج۔ 25 سے لے کے 65 سال تک باہر ملکوں میں جا سکتے ہیں، اور 25 سے لے کے 70 تک اندرون سال میں جا سکتے ہیں۔ تو دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس لیے فرمایا کہ آپ حضرات اگر ساتھیوں کے 10-12 کے نام لکھو اور ان کو جمع کرو، ان کا تفقد کراؤ۔ اگر راول پنڈی کے علاقے میں کام کر رہی ہے تو زکریہ مسجد میں تفقد ہوگا جو مرکز ہے، ملتان کے علاقے میں عبدالی مسجد میں ہوگا، باولپور جائیں تو مدینہ مسجد میں ہوگا، یعنی جو بڑا مسجد میں تفقد نہیں ہوتا، مرکز میں شورا والے کرتے ہیں تفقد، ان کا تفقد کراؤ، ان کی تاریخ طے کرو، ان کا آپس میں سہ روزہ لگ جائے ماہانہ مشورے میں۔ اب تو مشورہ ہوگا ان جوڑ کے دنوں میں، اور آئندہ جو مشورہ ہے وہ 3-4 کو ہے، 2-3-4 کو، یعنی آپ حضرات ان کی جماعت بنائیں۔ باہر ملکوں میں بڑی ضرورت ہے، لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں، عیسائی لوگ تھوڑے لالچ میں لوگ ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اس لیے فرمایا اور بھی ساتھی ہیں یہاں، تو فرمایا کہ آپ حضرات اندرون سال کی جماعت کوشش کرو کہ 10-12 بندے اکٹھے ہو جائیں، تفقد کرا دو، کوئی تاریخ طے ہو جائے فلاں تاریخ کو جانا ہے۔ اور بھی ساتھی ایسے ہیں جو ہر سال کے 4 مہینے دے سکتے ہیں، ان کی بھی ہر سال کے 4 مہینے ایک دفعہ تو اکٹھے لگانا ضروری ہے، بعد میں 2 چلے 1 چلہ بھی لگا سکتے ہوں، اجتماع پہ آئے 2 چلے لگا لیے، پھر جوڑ پہ آ گئے پھر 1 چلہ لگا لیا، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اور بھی ہاں ساتھی ایسے ہیں جن کے چلے باقی ہیں اور ارادہ بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی 10-12 کے نام لکھ لو، 15 کے، ان پر محنت کرو، ان کے راستے واسطے تلاش کرو، ان کے رکاوٹیں ہیں، ابا جی نہیں مانتے تو ابا جان کے تعلق والا تلاش کرو، پیسے نہیں ہیں تو ان کے پاس تو 20 بکریاں ہیں، ترغیب دے کے بکری بیچ دیں اپنی۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ بیوی نہیں مانتی تو دائیں بائیں سے کوئی اور ساتھی بھی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو، فرمایا کہ آپ نے ان کی مصروفیت سے متاثر نہیں ہونا، وہ کہیں گے جی، اس لیے فرمایا نقد نکالنے کی پھرو گے تھکو گے۔ کوئی بندہ کھیتوں میں ملے گا تو ہم ایک دفعہ گاؤں میں گئے تو وہ ہم ایک جماعت بھیجتے تھے کھیتوں میں اور ایک بھیجتے تھے اڈے پر اور ایک جماعت بھیجتے تھے گھروں میں، تو میواتی کہنے کہ نہ تم اڈے پہ چھوڑتے ہو، نہ تم کھیتوں میں چھوڑتے ہو، نہ تم گھر میں چھوڑتے ہو۔ میں کہ تم بھی بتاتے اڈے پہ جا رہے اور ملتے کھیتوں میں ہو۔ تو ہم نے ان کے پیچھے محنت کرتے رہے، اور کہنے لگے ہم تو جمعے کا دن آیا
کہنے لگے ہم تو جو نے چلوں پہ جانا تھا نا تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو نارووال جا رہے ہیں۔ میں کہ 8 دن سے تو ہمیں چکر دے رہے ہیں آپ کہ بھئی چلے پہ چلیں گے، آپ نارووال جا رہے ہیں۔ میں کہ نارووال کیا کرو گے؟ اس نے کہا جمعے کی بیوی روٹھی ہوئی ہے، اس کو لے کر آنا ہے۔ میں کہا 8 دن سے ہمیں کہہ رہے ہیں چلیں گے چلے میں، اب جمعے کی بیوی روٹ گئی ہے۔ میں کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا نارووال۔ یہاں تھے ہم بارڈر پہ بھانو چک میں، کہ آپ کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ میں کہ میرا ماموں رہتا ہے، میں ماموں سے مل لوں گا، تم جمعے کی بیوی۔ مجھے پتا تھا یہ جائیں گے نا واپس نہیں آئیں گے، ادھر ادھر چلے جائیں گے، نیت خراب تھی نا ان کی۔ جب پہنچے نا لاہور، میں نے کہا اب تو ہماری جماعت سی بن گئی۔ چودھری تھے گاؤں کے، کہ ہاں جی میں کہ ایک امیر بناؤ۔ کہنے لگے حکیم صاحب آپ ہی امیر بن جائیں، ہمیں تو امیر بننا آتا نہیں۔ مجھے مجھے امیر بناؤ گے تو میری ماننی پڑے گی تمہیں۔ کہتے مانیں گے۔ جب انہوں نے بنا دیا نا، میں کہ پیسے جمع کراؤ کرائے کے۔ وہ جس کی بیوی لینے جا رہے تو غریب آدمی تھا، میں نے کہا پتہ نہیں بیوی آئے گی نہیں آئے گی، غریب کے پیسے تو بچاؤ نا۔ تو یہ جو پنچایتی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اوروں کا خرچ کراتے۔ میرے منہ کی طرف دیکھ رہے، میں کہا ابھی تو تم نے امیر بنایا پھر مانتے نہیں ہو، پیسے نکالو۔ میں کہ سب کے پیسے جمع کرے۔ جب وہاں گئے نا تو وہ لڑکی بھی خوب لڑی جس کو لینے گئے تھے، اور اس کی ماں بھی لڑی، اور لڑکی بھی نہیں بھیجی انہوں نے۔ میں کہ تم تبلیغ چھوڑ کے آئے ہو، یہ لڑکی نہیں بھیجتے۔ میں کہ واپس آئے نا تو گاؤں چھوڑ کے بھاگ گئے، اپنے گاؤں میں گئے ہی نہیں۔ تیسرے دن آئے، جماعت کہاں پہ ہے؟ جماعت تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر اپنے گھر میں نہیں آئے، پھر دوسروں کے گھروں میں جا کے چھپ گئے۔ ہم نے کہا بھائی کالے خاں کہاں ہیں؟ اس نے کہا فلاں کے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ اڈی خاں کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ فلاں کے گھر میں چھپا ہوا۔ پھر مارا، ہم نے دروازہ بجایا، ہم نے کہا ہمارے مہمان بیٹھے ہیں اندر۔ یہ میواتیوں کی جو عورتیں ہیں نا یہ بہت اچھی ہیں، یہ بتا دیتی، اشارہ کیا کہ اندر ہیں اور زور سے کہا کہ نہیں ہیں۔ اگر کہتے ہیں تو اس کا خامد مارے گا کہ تو نے بتایا کیوں، وہ تو اس کے پاس چھپا تھا نا۔ ایسے ہم نے 9 آدمی نکالے وہاں سے۔ اب اتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلیں گے کہ نہیں، ختم۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے سے زیادہ گشتے نہیں۔ بھائی تبلیغ پھرنے کا نام ہے، تبلیغ مسجد میں بیٹھنے کا کام نہیں ہے۔ پھر ان کو لائے اور پھر یہاں آ کر ایک بھاگ گیا اگلے دن، وہ ایک پہلے بھیج دیا تھا ہم نے۔ پھر ہماری لاہور تشکیل ہوئی، پھر چلے گئے ہم صبح۔ ہم نے کہا بھائی یہ ویگن میں جا رہا ہے ابراہیم جو واپس آیا۔ ویگن والے کو ہاتھ دیا، اس نے سواری، ہم نے اندر دیکھا میں ابراہیم، اس کے پسینے چھوٹ گئے کہ پھر آ گئے۔ میں کہ آ گئے، نکل باہر۔ کہ میرا دودھ کون بیچے گا؟ میں کہا دودھ یہ ویگن والے کو پتا ہے کس دکان پہ تھے۔ اس نے کہا جی میں دے دوں گا، آپ لے جاؤ اس کو۔ یہ سن 91 کی بات ہے۔ اب فوت ہوا ابراہیم، 35 سال اس نے امامت کرائی، بڑا اچھا قرآن پڑھتا تھا۔ دوستو تبلیغ بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بیٹھے تو پہلے ہی تھے اپنے گھروں میں ہم۔ بتاؤ، وہ تو پھرنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے، بار بار جانا پڑتا ہے، اور منت کرو، فضائل سناؤ، منت کرو، ہاتھ جوڑو، پاؤں پکڑو، پگڑی ہو تو ان کے پاؤں میں رکھ دو۔ تبلیغ حضور نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کوئی دھکے دے رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے، کوئی اوجھڑی ڈال رہا ہے۔ ہم کہتے تبلیغ ہمیں آ جائے، ہم تو کہتے ہیں سب کے ہمارے تو وزن ہی بڑھ جاتے ہیں چلنے میں، پیچھے کی فکر تو رہتی نہیں، یہاں کی لگتی نہیں۔ تو دوستو سر ساتھی کو فکر و جماعت نکال، کھیتوں میں، دکانوں میں، وہ تمہیں آنکھیں دکھائیں گے۔ اچھا جس کا گلا دباؤ گے اس کی آنکھیں باہر نہیں نکلیں گی؟ بتاؤ، جس آدمی کا گلا دباؤ گے تو اس کی تو آنکھیں باہر نکلتی ہیں، جس کو نقد نکالو گے تو آنکھیں دکھائے گا تم۔ ایسے نہیں نکلتی جماعتیں۔ جی ہاں، پرانے زمانے میں لوگ بڑی محنتیں کرتے تھے، آج کل کیلولے بہت ہو رہے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے، چونکہ آپ بہت قربانی کر کے آئے ہو، معصوم بچوں کو چھوڑ کے آئے ہو، گھر کو چھوڑ کے آئے ہو، کاروبار چھوڑا ہے، مزدوری چھوڑی ہے، بوڑھے ماں باپ، پیچھے بچے بہت تنگ کرتے ہیں ماں کو۔ ہم اپنے یہاں آرام سے، جب یہاں عادت نہیں پڑی، اس لیے وہاں جاؤ، امام صاحب کی خدمت میں ہدیہ لے کر جاؤ، اور ان کو استفادے کی نیت ہو، زیادہ چودھری نمبردار ہے اس کے پاس جاؤ، ان کی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، نفی بھی نہ کرو ان کی چیزوں کی۔ ایک جماعت گئی، چودھری صاحب یہ فوٹو کیوں لٹکائے ہوئے ہیں؟ تو فرشتے بھی نہیں آتے کہ مول صاحب جائیں اپنا کام کریں آپ۔ وہ نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کے فوٹو نکال رہے ہیں۔
اس لیے فرمایا ان کی استعداد نہیں ہوتی انہیں. جوان نظر آیا, جوانی میں جو عبادت کرے گا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اس لیے فرمایا وہ غریب آدمی گشت میں مل گیا. غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. کوئی تاجر مل گیا, سچا تاجر اور امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. کوئی سفید داڑھی والا مل گیا, سفید داڑھی والے سے اللہ کو حیا دی. آپ کی جماعت اڈے کے قریب کام کر رہی ہے, وہاں ڈرائیور ہیں, کنڈکٹر ہیں, ہاکر ہیں جو لاہور ان پر محنت کرو. آپ اسٹیشن کے قریب ہیں, اس لیے فرمایا اسٹیشن ماسٹر ہے, کولی ہے, ان پر محنت کرو. آپ چوک بازار میں ہیں, صبح تعلیم کرو. 10 بجے دکانیں کھلیں گی, 10 بجے پہلے ٹائم نہ گاہک نہیں ہوتا. پھر ظہر کے قریب بعد میں گاہک زیادہ آ جاتے ہیں دیہاتوں سے. 2 کی جوڑی بن کے دکانوں پہ محنت کرو. یہ دوستوں بزرگوں آپ کے قریب کوئی ریڈی والے ہیں, ان پر محنت کرو. سبزی منڈی والے صبح ان پر محنت کرو. یہ جو ریٹائر بزرگ ہیں ان کو تلاش کرو. گھر والے کہتے ہیں دادا ابو سبزی بہت اچھی لگے. 60 سال غریب سے نوکری کرا یا بوڑھے کو سبزی پہ لگایا ہوا ہے, وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. ایک وہ بوڑھا تیار نہیں ہو رہا تھا, بہت ترغیب دی, پھر اس کو وہاں لے گئے بازار میں. وہاں گنے کی مشین پہ جوس نکل رہا تھا. اس نے کہا جوس نکالو, بابا جی کو جوس پلانا ہے. اس نے گنا ایک دفعہ دیا, پھر دوہرا کر کے دیا, پھر چوہرا کر کے دیا, ایک قطرہ نہیں چھوڑا. کہ بابا جی یا تو تبلیغ میں چلو ورنہ گھر والے آپ کا ایسا جوس نکالیں گے جس گنے کا نکل رہا ہے. وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا ایک بیٹا گرمی میں دکان پہ بٹھاتا ہے مجھے, آنا ابا جی تھوڑی دیر کے لیے, خود ایئر کنڈیشن میں جا کے سو جاتا ہے. دوسرا شام کو جوس نکالتا ہے میرا, وہ بھی جا کے گھر میں آرام کرتا ہے. تو اس لیے یہ جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے نا, اس کو جلدی سمجھ بھی نہیں آتی. یہ جو بوڑھا گوشت ہوتا ہے نا بہت دیر سے گلتا ہی ہے. ہاں جی, اس لیے فرمایا یہ جو سکول کالج میں فیل ہو جاتے ہیں ان کو تلاش کرو, یہ بھی جلدی نکل جاتے ہیں. شرمندہ ہوتے ہیں نا بیچارے. ایک آدمی فیل ہو گیا, کسی نے پوچھا کیسے فیل ہوا, دوسرا آپ کیسے فیل ہوا, یار اچھی مصیبت اس طرح اٹھایا, کٹھا ہی 4 مہینے کے لیے چلا گیا. 4 میں لگا کے پھر مدرسے میں عالم بن گیا, پھر مفتی بن گیا. اس لیے ایک دفعہ بہت سارے ناظم آئے تھے چلے لگائیں, جو الیکشن میں ہار گئے تھے نا وہ چلے میں آ گئے تھے. ہار جائے نا پھر جلدی نکلتا ہے آدمی, جیت جائے تو پھنس جاتا ہے. اس لیے فرمایا ایسے ہر قسم کے لوگوں پر محنت کرو. کو پولیس اسٹیشن پر ایک جگہ وہ ایس پی کے پاس گئے تبلیغ والے, ان سے بات کی. کہا ایس پی سے کہا جی آپ کا کام اور ہمارا کام نا ایک ہی ہے. وہ کیسے, کہ ہم وہ محنت کر رہے ہیں کہ لوگ غلط کام نہ کریں, چوری نہ کریں, زنا نہ کریں, ڈاکہ نہ ڈالیں, اور آپ جو یہ کام کر لیتے آپ ان کو پکڑتے ہو. ہم پہلے کرتے وہ کام کے کریں ہی نہ, کہ ایک ہی کام ہے آپ رہا. پولیس والے کہنے لگے تو بڑی اچھی بات ہے, سب کو جمع کیا, ان میں بیان کرو, ان کو سمجھاؤ یہ بات. ہم گئے فرانس میں, تو ہم ویزا لینے گئے نا, وہ بڑا افسر تھا پولیس کا. وہ کہنے لگا بغیر ویزے کے کام کرو آپ. تو ہم نے کہا آپ ہمیں پکڑ لیں گے, عیسائیوں کا ملک. وہ کہنے لگا پکڑ کے تو میرے پاس ہی لائیں گے, میں تمہیں چھوڑ دوں گا. میں کیا مسئلہ کیا ہے. یہ مسلمان جو ہے نا بڑی بدماشیاں کرتے تھے, غلط کام کرتے. میں دیکھتا ہوں جو تبلیغ میں چلا جاتا ہے نا سیدھا صحیح انسان بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں ان کو سب کو لے جاؤ 4 مہینے میں. اب بتاؤ امن تو دین کے بغیر انسان نہیں بنتا آدمی. تو دوستوں پھر کو تھکو پھرو, صبح جماعت, دیہات کی مسجد ہے, بستیاں ہیں, تو صبح آپ چائے کا تقاضا ہو تو نماز سے پہلے پی لو, دودھ نہیں ہے تو سلیمانی پلا دو. ناشتے کے لیے 8 بجے تک بیٹھے رہتے ناشتے کے لیے. بتاؤ صبح بیان کے بعد مقامی لوگوں سے مشورہ کرو, ورنہ صبح گشتوں میں جاؤ, سب لوگ گھروں میں ملیں گے. ناشتہ کر کے نکلو, کھیتوں میں مل جائیں گے. کھیتوں میں 2 بندے ایسے جائیں جو گھاس کاٹنا جانتا, وہ گھاس کاٹ رہا ہے, جو بھائی ذرا درانتی دینا. ایک گھاس کاٹنا شروع کر دے, ایک دعوت دینا شروع. وہ کہیں گے مولوی صاحب اور دعوت دیں. اسے پتا ہے نا میرا گھاس کٹ رہا ہے, بھائی اس کا گھاس کٹ رہا ہے تو ہمارا گھاس بھی کٹ رہا ہے, دعوت چل رہی ہے. اس لیے فرمایا یہ محلے کا بندہ ہے, 5 میل دور اس کی دکان ہے, وہاں جا کر ملو. 10 کلومیٹر پر اس کا کھیت ہے, وہاں جاؤ, ہے اس محلے کا. اس محلے میں جتنے بالغ مرد ہیں سب سے ملو. چلے 4 مہینے کی جماعت بن جائے, اس کو ترغیب دے کر مرکز بھیج دو. اور سہروزہ جماعت بن جائے, اس کو ہدایات دے کے روانہ کر دو. پرانے زیادہ ہوں تو نئی بستی میں بھیجو, نئے زیادہ ہوں ایسی بستی میں بھیجو جہاں پرانے زیادہ ہوں. 8-10 ہیں, سب نئے ہیں.
کوئی پرانا نہیں۔ ایسی جماعت کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھو، سارے اعمال سکھاؤ، 2 دن کے قریب کی بستی میں بھیجو، جہاں پرانے ساتھی ہوں آپ بھی ان کے اپنے ساتھی 2 چلے جائیں، شام کو واپس آ جائیں، بیان کر کے واپس آ جائیں، اگلے دن پھر 2 اور چلے جائیں۔ اس طریقے سے ان کو سنبھالنا ہے۔ ہمارے محلے میں جتنے ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہے، چوک بازار میں مزدور کھڑے ہوتے ہیں، ان پر محنت کرو۔ اس لیے کوئی طبقہ نہیں چھوڑنا۔ جہاں بکھری ہوئی آبادی ہے، یعنی مسجد ہے، 2 گھر ادھر، 2 ادھر، 2 ادھر، ایسی جگہ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر چاروں طرف درمیان میں مسجد میں ٹھہر جاؤ اور چاروں طرف محنت کر کے اس کو ایک ہی بستی شمار کرو، سب سے ملا جو جماعت نکالو۔ یہ سارے 5 اعمال بھی اسی مسجد میں کریں۔ تعلیم اپنی اپنی مسجد میں، نماز اپنی مسجد میں، مشورہ اسی مسجد میں کریں، بیرونی گشت بھی مل کے کریں، مقامی گشت بھی سب مل کے کریں، 2.5 گھنٹے کی ترتیب بھی مل کر بنائیں۔ اگر آپ مارکیٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں بھی 5 اعمال کر سکتے ہیں۔ آپ دکان پہ وہیں مشورہ کریں، انہیں کے ساتھ تعلیم کریں، انہیں کے ساتھ بیرونی گشت کریں، انہیں کے ساتھ آپ 2.5 گھنٹے لگائیں۔ آپ مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، گھر میں موقع نہیں ملتا، اپنے محلے میں دیر سے، جیسے کراچی والے ہیں وہ دیر سے آتے ہیں، وہ عشاء کے بعد ہی گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ہر طبقے پر محنت کریں، ہر کسی پر۔ ہمارے محلے میں ڈاکٹر ہیں، وہ حضور والی محنت کے محنتی کیسے بن جائیں۔ کرا وہاں جماعت گئی کوئٹہ، ہمارے بھاولپور کے بزرگ ہیں، کہتے ہیں باہر نکلے ہمیں کوئی ملا نہیں، تو پھر ہم نے دیکھا ایک لکھا ہوا تھا نائٹ کلینک، یہ کلینک رات کو کھلتا ہے۔ اندر گئے تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا بھائی اور تو کوئی ملا نہیں، تو ڈاکٹروں کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر مریض دیکھ رہا تھا، وہ ہمیں مریض سمجھ رہا تھا کہ تبلیغ والے دوائی لینے آئے ہیں، ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ مریضوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کو کسی طریقے سے نکالیں۔ سارے مریض جب دیکھ لیے تو پھر وہ ہمیں بولے مول صاحب بھی آ جائیں، بٹھایا مریض والے، مول صاحب کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کہنے کہ ڈاکٹر صاحب کو ایک تکلیف ہو تو بتاؤں، تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیفیں ہیں، کچھ تو بتائیں۔ تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، اس کا دماغ گھوم گیا، اس نے کہا پہلے ہی مریض آیا ہے زندگی میں، جو بندہ مرنا نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نہیں مل، یہ موت اللہ سے ملاقات ہے۔ یہ پنکھا چلا گیا یہاں سے، یہ موت اللہ سے ملاقات ہے اور مومن کا یہ تحفہ ہے اور جنت کا یہ داخلہ ہے۔ اس لیے فرمائے، وہ ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہ جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی ہے۔ دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، نماز، اس میں تو بڑا مٹھاس ہے، لیکن دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں آتی، کھانے پینے کی چیزوں میں لذت ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی شادی ہوئی، پہلی رات کی دلہن کے پاس گئے، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ بیوی نے کہا پڑھ لیں۔ 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دی۔ بتاؤ کتنی لذت تھی نماز میں۔ وہ پہلی رات کے دلہن کو بھول، ہم تو ماشاءاللہ آخری رات میں ہیلو ہیلو کر کے سوتے ہیں نا، بوڑھے بھی فون کرتے ہیں، جوان تو جوان ہیں جی۔ تو دوست بزرگوں بھائیوں، کیسی نماز میں لذت تھی۔ صحابہ کرام راتوں کو ایسے ذکر میں جھومتے تھے جیسے ہوا میں پتے جھومتے ہیں۔ ڈاکٹر کہیں مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر آتا ہے۔ موت قریب ہے یا دور ہے؟ ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا، جب جنازے آئے تو 2 آ گئی کہ دوسرا کس کا ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا، اس کا بھی کام ہو گیا اعلان کرتے ہی۔ ایک اعلان سے 2 جنازے ہو گئے۔ بیت اللہ میں نا 6 8 جنازے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں بہت آئے ہوتے ہیں نا، تو دعا بھی مانگ کے آتے ہیں اللہ یہیں رہ جائیں ہم، تو کئیوں کا کام وہاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا بالکل دولہا تیار، بارات چلنے والی تھی۔ دولہے نے کہا اگر 10 منٹ دے دے تو میرا دوست روٹھا ہوا ہے، میں اس کو لے آؤں کہ لے آؤں۔ 10 منٹ کے بعد خبر آئی دولہا مر گیا، پتہ نہیں کہاں ٹکرایا موٹر سائیکل پہ۔ یہ ڈاکٹر کہنے مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے جو دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہے وہ دوست نظر آتے ہیں۔ سورۃ تغابن میں ایمان والو، بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، بچو ان سے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانے آیا ہے؟ وہ سمجھ گیا۔ ہمارے محلے کے دوست بزرگوں بھائیوں، ڈاکٹر حضور والے میں نے نقد جماعت نکالنا سب سے بنیاد اس کام کی،
باقی جو بچ جائیں وہ روزانہ کے مشورے پہ ڈالو، تعلیم گھر میں بھی ہو، مسجد میں بھی ہو، مقامی گشت اپنے سامنے کراؤ، بیرونی گشت اپنے سامنے بھیجو۔ وہ کہیں گے بدھ کو بیرونی گشت آج تو ہمارے سامنے کر لو، آئندہ بدھ کو کر لو۔ مقامی گشت اپنے سامنے، دو دو کی جوڑیاں بنا کے مقامی کام کی ترتیب بھی بنا دو۔ اس کے بعد دوستو ساری جماعت جب دعوت دے دے کہ تھک جائے، پھر 2.5 گھنٹے کی تعلیم، کم از کم 2.5-3 گھنٹے۔ تعلیم کا مقصد بھی، آداب بھی، فضائل بھی، اس لیے تعلیم کا مقصد میں علم اور عمل کا جوڑ پیدا ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کا یقین دلوں میں پیوست ہو جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے، اللہ رسول کی باتوں سے دل متاثر ہو جائے، قرآن حدیث کا نور دل میں آ جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے۔ اس لیے فرمایا تعلیم میں صحیح یقین کے ساتھ بیٹھے، حضور والا طریقہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، طبیعت کے باہر اٹھے۔ فضائل تعلیم سے فرمایا فضائل قرآن سے پہلے پڑھیں، پھر تجوید کریں، پھر فضائل نماز، پھر فضائل ذکر، پھر فضائل تبلیغ، پھر پستک واحد علاج، پھر حکایات صحابہ، پھر فضائل صدقات کے دونوں حصے، پھر فضائل حج، پھر 6 نمبر کا مذاکرہ۔ ایک ہی حلقے میں 6 نمبر ہوں۔ 6 نمبر میں دوستو یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ کے خالق ہونے کا یقین۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، کوئی گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کوئی بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کوئی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ اے میرے بندو، تم تو سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تو سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، پیٹ میں بھرتا ہوں۔ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہے، یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے، یہ اللہ کو اپنانے کی محنت ہے۔ زبان کا کلمہ دل میں آ جائے۔ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ کہ حرام کاموں سے روک دے، حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی طریقہ سیکھ لیا، اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا۔ عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا اور شکل کو۔ سچ بولے 1 لاکھ دینا پڑ، جھوٹ بول دیں 1 لاکھ آ جائے گا۔ یہ جھوٹ بول کے جو 1 لاکھ آئے گا، یا مال ہے یا وبال ہے بتاؤ؟ تو سانپ ہے تو بچھو ہیں؟ ہاں، اس لیے فرمایا اپنی اپنی نمازوں پر محنت۔ نماز جب بنے گی جب نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، فضائل کا استحضار ہو، نفس کا آنکھوں کا صحیح استعمال۔ اگر آنکھوں کو صحیح استعمال کر لیا تو خوشو نصیب ہو جائے گا۔ نیت باندھتے ہی سجدے کی جگہ، رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان، تشہد میں گود میں، سجدے میں ناک، کانوں کا صحیح استعمال۔ اپنی نماز میں اپنی سنو، امام صاحب کے پیچھے پڑھ امام صاحب کی۔ ایک آدمی نہ اپنی سنتا ہے نہ امام صاحب بازار کی آوازیں سنتا ہے۔ بتاؤ، کسی نے پوچھا حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ نہ نماز میں آتا، نماز کے بعد۔ ہاتھوں کا صحیح استعمال، پاؤں کا صحیح استعمال۔ بعض ساتھی سجدے میں جاتے ہیں ایسے پاؤں اوپر اٹھا لیتے ہیں، ٹریکٹر کے ہل نہیں اٹھ جاتے اوپر کو، پھر یہی پتہ نہیں پاؤں زمین سے جدا نہیں کرنا۔ قومہ صحیح ہو، جلسہ صحیح ہو، رکوع صحیح ہو، سجود صحیح ہو، قرآن صحیح ہو، بدن رزق پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، یہ فرائض کا پتہ ہو، واجبات کا پتہ ہو، وضو صحیح ہو، استنجا صحیح ہو، ایسی نہیں نماز بن جائے گی۔ نماز کا بننا ساری زندگی کا بننا ہے۔ سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اور جو فرض اور قرض، یہ توبہ سے۔ اگر قضا نمازیں میں نے نماز شروع کی 30 سال کی عمر میں، پوچھ مفتی سے کتنے سال کی قضا نمازیں پوری کروں۔ فرض اور قرض، قرض والا قرض معاف نہیں ہوتا، شہید کو بھی معاف نہیں ہے قرض، چاہے جان دے دے وہ، پھنسا رہتا ہے آگے جا کے وہ۔
آج کل قرض لے کے فکر ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا اپنی نمازوں کو بنانے کی آجزی کے ساتھ نماز پڑھیں. اس لیے فرمایا نماز کا بننا سب کا بننا ہے. یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. اور پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ. پانچویں قسم کے علم اور علم والوں سے بغض رکھنا. علم بڑی دولت ہے. علم عمل کا امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے. علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا. اسے حلال حرام کی پہچان ہے. اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں. مطالعہ کرنا روزوں کے برابر ہے. یاد کرنا تسبیح کے برابر ہے. تحقیقات بحث کرنا جہاد ہے اور تلاش میں جانا عبادت ہے. ساری مخلوق دعائے مغفرت کرتی. یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں تب یہ بھی علم کے درجے میں آتا ہے. یہ بھی آپ ہی سیکھ رہے ہیں. ایمان سیکھ رہے ہیں, اعمال سیکھ رہے ہیں, غسل سیکھ رہے ہیں. آپ بھی طالب علموں کی طرح ہی ہیں آپ بھی. ہاں, اس لیے فرمایا پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے. جیسے آپ نے صبح کہا امی سے, امی دوپہر کو بھنڈی پکا لینا, تو صبح تو الفاظ تھے اور دوپہر کو کیا تھی؟ حقیقت تھی. جیسے ایک نوجوان کہہ رہا تھا نا کہ بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں. دیکھا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی. کیسے آتی؟ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں, پھر نکاح ہوا ہے, پھر رخصتی ہوئی ہے, پھر آپ دنیا میں آئے. وہ باتیں نہ کرتے نا, آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے. یہاں کہتے باتیں کرتے ہیں, لیکن یاد رکھنا علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے. میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا. عمل ہے علم نہیں ہے, یہ بھی ناکام ہے. عمل کرتا ہے حضور کے طریقے پہ نہیں کرتا, عمل قبول ہو جائے گا اس کا. علم بھی عمل بھی یقین نہیں ہے تو چل نہیں سکتا, اور اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتا. ہاں, بعض بندے جنت میں جا رہے ہوں, بعض جہنم. وہ کہیں گے بھائی جان آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ ہم تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں کہ تمہیں تو دعوت دیتے تھے, خود عمل نہیں کرتے. بعض لوگوں کو دعوت دیتے پھر رہے ہیں اور صبح کی نماز نہیں پڑھتے. رات کو وہ لگے رہتے موبائل میں, 3 بجے سوتے ہیں. جس نے 3 بجے سوئے گا اس نے تو اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. اس نے تو صبح نماز پڑھنے کی نیت نہیں ہے جو 3-4 بجے. بھائی اب تو اذانوں کا ٹائم ہو رہا ہے, تم سو رہے ہو ابھی تک. لوگ یہ نہیں دیکھتے یہ کہتے کیا ہیں, لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں. اس لیے فرمایا اپنے آپ کو دوستوں مسائل پوچھو. کمائی تجارت کیسے کرنی ہے, مزدوری کیسے کرنی ہے. ڈیوٹی پہ جاؤ, بعض لوگ ڈیوٹی تو کرتے نہیں, تنخواہ لے کر آ جائے. تنخواہ کس بات کی لے کر آتے ہیں؟ ڈیوٹی 8 بجے, یہ 10 بجے جا رہا ہے. ختم ہوتی 4 بجے, یہ 2 بجے بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. ہمارے وہ بزرگ تھے مطلوب صاحب پنڈی کے امیر رحمت اللہ, 10 منٹ پہلے دفتر میں داخل ہو, 10 منٹ بعد دفتر سے نکلتے تھے. اگر کمائی صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ آپ کی ایک لقمہ حرام کا کھا لیا, 40 دن کی عبادت گئی آپ کی. ہاں, مثلا پھر کمانے کے بارے میں کچھ باغ ہے, ٹھیکے پہ دینا ہے, کب دینا ہے؟ شادی کا موقع ہے کیسے کرنی ہے, غمی کا موقع ہے کیسے کرنا ہے. ایک آدمی کا بچہ فوت ہو گیا اور وہ کہہ رہے کہ جی کفن کے پیسے نہیں تھے. تبلیغ والوں نے وہ کفن کے پیسے, محلے والے کہہ رہے ہیں 7 قسم کے فروٹ لے کر آئیں پھر ثواب پہنچے گا. اس نے کہا تبلیغ اس نے کہا جی ہم بغیر فروٹ کے پہنچا دیں گے آپ. لوگوں کو یہ چکر آتا ہے, اس کا کفن کے پیسے نہیں ہیں, 7 قسم کے فروٹ لے کر آؤ. کیسے بتاؤ؟ وہ غریب بیچارے کے پاس. اس لیے فرمایا دین سیکھنا پڑتا ہے اور پھر خرچ کریں گے. اگر آپ کے پاس پیسے آ گئے, 20 لاکھ کی گاڑی, اور پیسے آ گئے 50 لاکھ کی گاڑی, اور پیسے آ گئے 1 کروڑ کی گاڑی, اپنے اوپر لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ پیسے یتیموں کے لیے ہیں, غریبوں کے لیے ہیں, بیواؤں کے لیے ہیں, مدارس کے لیے ہیں, دنیا میں دین کو پھیلانے کی. ایسی جماعت بھی ہے 7 مہینے کی جس میں 20 لاکھ روپے لگتے ہیں. کلمے کو پھیلاؤ, دین پر. اپنے پاس وہی 3 جوڑے کی آدمی کی ضرورت. ایک کمرہ ضرورت ہے, کسی کی سائیکل, کسی کا موٹر سائیکل, کسی کے پاس گاڑی ہے. ریل گاڑی تو سبھی کے پاس ہے, ٹویوٹا ہائی ایس بھی سب کے پاس ہے. ضروری نہیں کہ سواری تو یہ بھی آپ پبلک کی سواریاں ہیں آج کل. اس لیے اپنی زندگی کو دین پر لاؤ, مسائل پوچھو. کپڑے کیسے سلوانے ہیں, حجامت کیسے بنوانی ہے,
زندگی نہیں بدل رہی تو سوچو کیوں نہیں بدلی زندگی. 4 مہینے لگ گئے. اس لیے فرمایا مسائل پوچھو، الگ بیٹھ کے جی لگا کے دھیان جما کے اللہ کا ذکر کرو. جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو ہی ہے، محبت کے قابل. تیرا ہی کہنا مانیں گی، تیرے حکموں پہ چلیں گے، تجھ سے محبت کریں گے. اللہ اکبر. تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھوٹائی کی کوئی حد نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے، اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بند نہیں ہو سکتے. درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرے، سارے ہم اور سارے غم ختم ہو جائے. تو اس لیے فرمایا حضرت ابی بن کعب نے، یا رسول اللہ میں جو ذکر اذکار کرتا ہوں کتنی دیر درود شریف پڑھ لیں؟ اس میں سے چوتھائی وقت درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ دو، زیادہ پڑھو تو بہتر. آدھا وقت درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو. 3 حصے درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو بہتر. سارا وقت درود شریف پڑھوں؟ سارا وقت درود شریف پڑھو، سارے ہم اور سارے غم ختم ہو جائیں اور اللہ ہر حاجت پوری. بعض کام نہیں ہوتے اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی. ایک آدمی باہر ملکوں میں جا رہا تھا، 10 سال کا ٹکٹ، ویزا، پاسپورٹ بیگ میں رکھا، ہوائی اڈے پہ جا رہا تھا، ایئرپورٹ پر. راستے میں استنجے کا تقاضا ہوا، بیگ رکھا باہر، استنجے خانے میں گیا، واپس آیا تو بیگ نہیں تھا، چور لے کے بھاگ گیا. اب چور کو ایک ایک من کی گالیاں دے رہا ہے. اور دوستوں ختم، جہاز تو اڑ گیا. 8 گھنٹے کے بعد پتہ چلا جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے. اب چور کو دعائیں دے رہا، اللہ بھلا کرے چور کا، وہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا. بندہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا یہ ایمان والوں میں. حضور کے پاس کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا تمہارے پاس ایمان کی کیا علامات ہیں؟ یا رسول اللہ 5 کا تو آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ و من اللہ تعالی والبعث. 5 پہ ہمارا عمل ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج. 5 ایمانی صفات زمانہ جاہلیت سے ہمارے پاس ہے. وہ کیا ہیں؟ تنگی آ جائے تو صبر کرتے ہیں، فراخی ہو تو شکر کرتے ہیں. نمبر 3 دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے ہیں. نمبر 4 اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتے. نمبر 5 دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے. ہمارا حقیقی بھائی ہو نا اور ہماری ناراضگی ہو اور وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو، ہم کہتے ہیں اس کو صحیح رگڑا لگ رہا ہے اور لگنا چاہیے اس کو. بتاؤ ہمارا یہ حال ہے. وہ کہتے ہیں دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش. حضور نے فرمایا ایسی علامات ہیں، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ یہ لوگ نبی ہو جاتے. حضور نے 5 ان کو اور بتائیں. ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا. نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی. نمبر 4 آخرت کی رغبت. نمبر 5 اللہ کے خوف کو اختیار کرنا. اس لیے فرمایا پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع خلاف کا عمل نہیں کرنا. استغفار پہ اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں، نہریں بھی چلاتے ہیں اور بارش بھی برساتے ہیں، کھیتیاں بھی اگاتے ہیں. میں نے آج تک دین کی محنت نہیں کی صحیح، لاکھوں جہنم میں چلے گئے، اللہ مجھے معاف کر. نہ میں نے 4 مہینے صحیح لگائے، نہ میں نے دعوت دی، نہ میں نے گشتیں کی، نہ میں نے دعائیں سیکھیں. تو اپنے آپ کو ملامت کرو اور استغفار کرو، اللہ سے مانگو. قرآن کی تلاوت ہر موقع کی دو. 4 نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے. اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے. لوگوں کے گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے. دینے کا جذبہ ہوگا محبت پیدا ہوتی، لینے کا جذبہ ہوگا عداوت اور دشمن. لینے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو. عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے سے دے. رزق کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ اور دعاؤں کی قبولیت کا تعلق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ. صاحب اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں، کھانا مہمان کو کھلا رہے ہیں، عمل بنا رہے ہیں. خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو پلا گئے، عمل بنا گئے. ایک بکرے کی سری نے 7 گھروں میں چکر لگا کے 7 گھروں میں. آج کل کیا ہے، 2 بندوں نے کھانا کھایا،
دونوں کھانا کھا کے رونے بیٹھ گئے. کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے تو دانت نہیں تھے، اس کے دانت تھے، کھانا یہ کھا کے دانت والا. جب دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے چبانے میں دیر لگی، یہ نکل گیا، اس کے تو دانت ہی نہیں تھے، منہ میں ڈالا اندر اور منہ میں ڈالا اندر، دونوں رونے. وہ کہتے یہ کھا گیا، وہ کہتا وہ کھا گیا. غریب کہتے ہیں امیر کھا گئے، امیر کہتے ہیں غریب کھا گئے. دیہات والے کہتے ہیں شہر والے کھا گئے، شہر والے کہتے ہیں دیہات والے کھا گئے. اوکے، وہی کسی کا مقدر نہیں کھا سکتا ہے. ذرے ذرے پہ مہر لگی ہوئی ہے، اور اگر کھاتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے، آخرت میں دینا پڑے گا اسے. اس لیے فرمایا دنیا میں لینا ریا ہے، اور آخرت میں لینا دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام و نمود، بدلہ. نیکی کر دریا میں ڈال. چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے. بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کو. نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل. میواتی کہ حضرت جی ہمارا کیا بنے گا آخرت میں؟ حضرت جی فرمایا جیسے گندم کے ساتھ مٹی تل جاتی ہے نا اسی بھاؤ، ایسے نکل جائیں گے مٹی بھی اسی بھاؤ. میواتی کہ حضرت جی اگر اللہ نے چھانا لگا دیا تو کیا ہوگا؟ کہا پھر ہم بھی نہیں نکل سکتے. ڈرتے بھی رہو، کرتے بھی رہو. اس لیے فرمایا نیت اللہ اور بندے کے درمیان. جماعت میں امیر صاحب تھے، روزانہ ساتھیوں کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا، کبھی ساتھی پریشان رہتے تھے. امیر صاحب کہیں چلے گئے، ساتھیوں کو موقع مل گیا مشورہ کرنے کا، کیا کریں. امیر صاحب تو روزانہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. ایک نوجوان کہنے لگا کہ ہم اصل میں امیر صاحب کی خدمت نہیں کرتے، ہمیں امیر صاحب کی خدمت کرنی چاہیے. جس نے یہ مشورہ دیا اور رات کو اکیلا اٹھا، سارے امیر صاحب کے میلے کپڑے نکال کے اور راتوں رات دھو دیے، رسی پہ ڈال دیے. صبح امیر صاحب اٹھا، کپڑے نہیں، پریشان، باہر نکلے تو دھلے ہوئے تھے. بہت خوش ہوئے، کس نے دھوئے کس نے دھوئے، بہت پوچھ گچھ کی، پتہ نہیں چلا. اس دن کے بعد امیر صاحب نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا. ساتھ کہ امیر صاحب وہ ڈانٹ ڈپٹ کیسے چھوڑ دیا؟ آپ تو روزانہ نمبر لگاتے تھے کسی نہ کسی. اس نے کہا مجھے ڈانٹنے کا خیال تو بہت آتا ہے، جب میں ڈانٹنے لگتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہیں اس نے کپڑے نہ دھوئے ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں. ایک اخلاص والے نے سب کی جان چھوڑا دی. آتے ہیں اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اور ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے دور ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، بتاتے نہ پھرو. ایک عباس کہتے ہیں کہ میں نے 50 ملکوں میں سفر کیا ہے. بھائی جان آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا 50 ملک بتا رہے ہو؟ آپ کیا ضرورت ہے اس کی؟ ریاکاری آ گئی تو ذرہ بھی نہیں ملے گا، پکڑ ہو جائے گی. ایک آدمی کہتے میں نے 10 دفعہ اندرون سال لگایا ہے اور 5 دفعہ بیرون لگا. میں آئندہ نہ بتانا، کہہ دیا اگر کئی دفعہ لگایا ہے. اس لیے فرمایا نیت کا بڑا مسئلہ ہے. دنیا میں جو دین زندہ ہوگا، صحابہ والی قربانیاں، محنت، دعوت، تو کون کون قربانیوں کو بڑھائیں گی؟ آپ میرے حال پہ رحم کرو. جماعتوں میں جا کے دوستوں قیلولہ، رات کا لیلولہ، یہ صبح کا سونا چھوڑ دو. رہبر نہیں ملتے، پھرو گشتوں میں لوگوں کو، تھکو، مسجد سے نماز سے پہلے دعوت دو، نماز کے بعد دعوت دو. آپ بڑی قربانی کر کے آئے، لا یعنی سے پرہیز بھی کرو، ظہر کے بعد پہلے دن اعلان بھی کرو، آنے کا مقصد بھی سمجھاؤ، ہجر سر کی بات بھی کرو، اور دوبارہ صبح جب مسجد تبدیل مقام ہی نہیں ہوتی، ظہر کے بعد دوبارہ مشورہ کرو، گشتیں ملاقاتیں کرو، امام صاحب کی خدمت میں جاؤ، ہدیہ بھی لے کر جاؤ، خواص سے بھی ملو. کچھ وقت اس کے لیے نکالو کہ آپس میں کلمہ نہیں آتا، نماز ہے، غسل ہے، وضو ہے، تیمم ہے، کھانے سونے کے آداب ہیں. 3 کی جوڑیاں، جتنے پرانے ہوں، اگر پرانے 3 ہیں تو 3 جوڑیاں 3 جگہ تقسیم کر دو، زیادہ ہیں تو 2 ہر آدمی کلمہ بھی سیکھے، نماز بھی سیکھے، اور یہ اجتماعی مذاکرے بھی کرو، مشورے کا مذاکرہ، آپس کے جوڑ کا مذاکرہ، اعلانات کا مذاکرہ، ترغیب گشت کا مذاکرہ، بیٹھ کے بات کا مذاکرہ، بیان کا مذاکرہ، آپس کے جوڑ کا، یہ سارے اس کے لیے بھائی مہربانی کرو. ساتھیوں کو بھی شوق ہو، امیر صاحب کو بھی فکر ہو، کریں گے انشاءاللہ. عصر سے پہلے اعمال تقسیم کا، عصر کا اعلان. دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا. اس محنت کے بارے میں اہم بات ہوگی. مغرب کا اعلان مقامی کسی امام صاحب سے یا چودھری نمبردار ناظم سے، ناروال جماعت گئی، ساتھی کے ناظم سے کہا اعلان کر دیں. اس نے اعلان کیا، سب بیٹھو، بیان سنو، کوئی اٹھ کر نہ جائے. ایک چڑیا کا بچہ نہیں اٹھا. اور جب بیان ہوا 7 بندے چلے کے نقد، اور وہ ناظم بھی آ گیا چلے میں. جب وہ اعلان کرتے ہیں پھر بیٹھ بھی جاتے ہیں.
یہاں قریب گاؤں ہے جودو گاؤں، میں گیا مقیمین کی جماعت کے سہروز میں کہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے جی ہم نے 2 دن اعلان کیا ہے، ایک چڑیا کا بچہ نہیں بیٹھا۔ میں کہ پھر؟ کہ تیسرے دن ہم نے امام صاحب کو حلوہ کھلایا، سیویاں کھلائیں، ہم نے کہ حضرت آپ اعلان کر دیں۔ اس نے اعلان کیا بیلی آئے نا بیٹھ جاؤ، یعنی دوست آئیں بیٹھ جاؤ، سارا گاؤں بیٹھ گیا۔ میں کہ پہلے دن تم نے کیوں نہیں حلوہ کھلایا بتاؤ؟ تیسرے دن حلوہ کھلایا ہے، تمہارے 3 دن ختم، وہ اپنے گھر تم رائے بنڈا جاؤ۔ پہلے دن سے علماء کی قدر کرو، ان سے اعلان بھی کرا سکتے ہیں آپ، اس لیے فرمایا اس کا بھی خیال کرو۔ اور ترغیب گشت میں اللہ کی بڑائی، دین کی اہمیت، نبی اور صحابہ کی قربانیاں، اور گشت کے فضائل اور گشت کے آدم امت کی ذمہ داری پہ بات کرو۔ جو قومیں دین پر چلی کیسے کامیاب ہوئی، جو نہیں چلے کیسے اسباب سے ناکام ہو گئے۔ اس لیے فرمایا ایک ساتھی استقبال آئیے تشریف، بعض اوقات وہ استقبال والا دروازے کے سامنے بیٹھ جاتا رومال بچھا کے، لوگ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہے یہاں رومال بچھا کے، اس لیے فرمایا ان کا استقبال کرو۔ ایک ساتھی ذکر میں بھی بیٹھے، بیٹھ کے بعد بھی مغرب تک ہو، بیٹھ کے بعد 6 نمبر کے اندر ہر نمبر پہ تشکیل ہو، کچی باتیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں اور موجودہ حالات کی باتیں نہ کریں۔ اس لیے فرمایا ساتھی جو گشت میں جائیں رہبر بھی مناسب ہو۔ گشت کا جو مقصود ہے گلی بازاروں میں دائیانہ اور ذاکرانہ پھرنا آ جائے، یہ گشت کا مقصود ہے۔ تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کے حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بمنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے۔ اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے کا بھی خطرہ ہے۔ پرانے زیادہ ہوں نئے کم، جو کلنے کے بعد چلے جائیں، جو کلنے کے یہ نہیں ہے، پرانوں کو روز جانا پڑے گا، نئے بدل کر بھیجو۔ اور امیر صاحب بھی اگر تشریف لے جائیں، کوئی مصروفیت نہ ہو تو جماعت اور گشت جاندار ہو جاتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں بوڑھے بھی ہوتے ہیں نہیں بھی جا سکتے، خیر بہرحال اتنی ساتھی رہبر بھی مناسب ہو، بیٹھ کے بعد مغرب تک ہو۔ آج کل یہ جو کتابیں ملتی ہیں نا بازار میں، چھوٹے چھوٹے کتابچے، یہ لے کے پڑھتے ہیں نوجوان، لیٹ کے پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے بیان کرتے ہیں، اور باتیں ان میں کچی ہیں۔ کئی دفعہ بزرگوں نے مشورے سے منع کیا کتابیں نہ خریدو، یہ تو انہوں نے خود لکھی ہوئی ہیں، نام نیچے حاجی عبدالوہاب صاحب کا لکھا ہوا انہوں نے لکھی۔ حاجی صاحب کتابیں لکھتے تھے بتاؤ، ان کو 1 منٹ کی فرصت نہیں تھی۔ ایک دفعہ ہم نے صبح جو ہے 5 بجے بیان شروع کیا، 10 بجے تک بھی نہیں چھوڑا مجمع کو۔ ایک دن 7 گھنٹے بیان کیا انہوں نے، اب تو گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے تھک جاتے ہیں۔ پھر بھی مولانا ظاہر شاہ صاحب آئے رحمت، انہوں نے آ کے مجمع چھڑایا ان سے۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، پکی بات ہو، تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کے حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بامنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے۔ اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے کا بھی خطرہ ہے، پرانے زیادہ ہوں نئے کم۔ ہاں، اس لیے فرمایا ہر ساتھی بد نظری سے بچے، نیچی نظر ہو، دل میں فکر ہو، اور دوست بزرگوں بھائیوں زبان پہ ذکر ہو، ایک دوسرے کو نظروں کی خاص حفاظت کریں۔ گشت میں کوئی متکلم کے علاوہ نہ بولے، رہبر بولے بھائی بولو کو بلائی، اور پورا عورتوں کو دعوت نہیں دینی، نماز پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو۔ مقامی کوئی بزرگ ہو محلے کا وہ دے، اتنی بات کر دیں کہ جماعت والے آئی تھی، کوئی مرد آ جائے تو مسجد اتنا کہنا مجبوری، اگر دروازہ بجائیں وہ دروازہ پوچھیں کون، کچھ بات نہیں کی تو پریشان ہو جائیں گے، بھئی کون آیا تھا، مستورات کو دعوت نہیں دینی۔ اس لیے فرمایا رہبر بھی مناسب ہو، اور مغرب تک بات کریں، یعنی بیٹھ کے بعد مغرب کی اذان تک ہوتی رہے۔ ساتھی جو ہے ہمارے گشت سے واپس آئے، ایک گشت طالب علموں کے لیے نکالو جو سکول کالج والے ہیں، ان کو بھی مغرب تک بیان میں جمع کرو۔ کوئی سکول والے، کوئی کالج والے، کوئی پروفیسر ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، نوجوان ہیں۔ جیسے کرکٹ، آپ عمومی گشت میں جائیں، کرکٹ کے میدان میں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، ان کو جمع کر کے تھوڑی سی تفصیلی بات کر لیں۔ ضروری نہیں کہ متکلم ہی کرے، متکلم کمزور ہے کوئی اور ساتھی تھوڑی سی بات کر لیں، نقد لانے کی کوشش کرو۔ اس وقت 6 کروڑ طالب علم ہے پاکستان میں، اور 35-40 کروڑ کی آبادی ہے۔ ہر آدمی 2.5 سال کے بچے کو جمع کرا دیتی ہیں، اور پتہ ہے نا فیس تو باپ نے بھرنی ہے، میری تو جان چھوٹے نا۔ کوئی پتہ نہیں وہ کیا انہوں نے طریق بنا رکھے،
اس لیے فرمایا سکولوں میں ذہن خراب کرتے ہیں بعض. استاد دہریہ تھا، بچوں کا ذہن خراب کر. بچوں جو چیز ہوتی ہے نا وہ نظر آتی ہے. استاد جی ٹھیک، کتاب ہے کہ ہاں جی ہے، نظر آتی ہے کہ آتی ہے، قلم ہے کہ ہاں جی ہے، نظر آتا ہے. نعوذ باللہ تو اللہ رسول کو مانتے نہیں تھا آخرت کو. پھر کہنے لگا اللہ ہوتا تو نظر آتا. تو ایک بچہ کھڑا ہوا، بچہ کہنے لگا بچوں تمہیں استاد کی عقل نظر آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ بے عقل ہے، اس کی بات نہیں ماننی. اس نے سب پہ رندہ پھیر دیا چھوٹے سے بچے نے. ہاں ہر آدمی علامات سے پہچان. ایک بندہ لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، پتھر مار رہا ہے بلا وجہ، آپ سوچیں گے کہ یہ پاگل ہے. آپ نے دیکھا راستے پر اونٹ کے پاؤں کا نشان ہے، آپ ضرور سوچیں گے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہوگا. آپ نے دیکھا جنگل میں ایک مکان بنا ہوا ہے، آپ ضرور سوچیں گے کسی انسان نے بنایا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمانوں کو دیکھو قرآن میں کتنا اونچا کر دیا، پہاڑوں کو دیکھو کیسے مضبوط گاڑ دیا، زمین کو دیکھو کیسے برابر کر دیا. تو دوستو بزرگوں بھائیوں، بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانو. چاند کو دیکھ کے چاند میں گم ہو گئے، ارے چاند کے پیدا کرنے والے کو پہچانو. کہ چاند کے ذریعے سے سارے پھل میٹھے چاند کے ذریعے سے ہوتے، فصلیں سورج کے ذریعے سے پکتی ہیں، سارا نظام. اس لیے دوستو بزرگوں بھائیوں، اس لیے فرمایا ہر قسم کے لوگوں سے ملو. بعض ساتھی کہتے ہیں جہاں گشت ہوتا ہے عذاب نہیں آتا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے فرمایا جو لوگ آخری رات میں استغفار کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں جہاں گشت و زمین فخر کرتی، بات ٹھیک نہیں ہے. جہاں ذکر ہوتا ہے وہ ساتوں زمینوں پہ فخر کرتی. دو مسلمان ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چھوٹے معاف ہوتے ہیں، بڑوں کی توفیق ملتی ہے، یہ باتیں نہیں ہیں. دین کی نسبت سے ملتے ہیں، اللہ کے رضا کے لیے. اللہ کے رضا تو سارا کام ہے، اللہ کے رضا کے تو نیت کرنی ہے. اس لیے فرمایا آپ حضرات سارے دوستوں بزرگوں بھائیوں، مشورے میں بعض ساتھی رائے دیتے ہیں کہ جو رائے دے اس کے لیے تیار بھی ہو. یہ ضروری نہیں ہے. بوڑھا آدمی اچھی رائے دیتا ہے تو بوڑھے کو بھیجیں گے سب جگہ، وہ اگلے دن رائے نہیں دے گئے تو مجھے رکھ لیتے ہیں آگے. اس لیے فرمائے کوئی بھی رائے دے سکتا ہے، کوئی بھی. کبھی کبھی قوت رائے پر بھی فیصلہ کرنا. بعض ساتھیوں کی رائے وزنی ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے بھیجا تو حضرت ابو عبیدہ بن جرح لشکر کے امیر تھے، اور انہوں نے پیغام بھیجا کہ یہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، اپنے امیر کو بلاؤ، علامات دیکھیں گے، اگر مل جائیں گی تو بغیر لڑائی کی چابیاں دے دیں گے. تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا. اکثر کی رائے تھی کہ لڑائی کی جائے، حملہ کیا جائے اور فتح کر لیں. حضرت علی خاموش بیٹھے. حضرت عمر نے پوچھا یہ علی آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی نے رائے دی اسلام خون بہانے نہیں آیا، اسلام خون بچانے آیا ہے، اور آپ کے جانے سے اگر انسانوں کا خون بچتا ہے تو آپ تشریف لے جائیں. تو حضرت عمر نے فرمایا حضرت علی کی رائے پہ عمل کروں گا. وہاں گئے، انہوں نے حضرت عمر کی علامات دیکھی، اتنے پیوند لکھے ہوئے ہیں، پیوند دیکھے. حضرت عمر رسی پکڑ کے چل رہے ہیں اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے فرمایا ساتھی مشورے میں فکر مند ہو کے بیٹھیں، دھیان کے ساتھ بیٹھیں. اس لیے فرمایا آپ حضرات عشاء کی تعلیم بیان میں جو لوگ تیار ہو جائیں ان کو الگ کر لو. اور اس لیے فرمایا دوستو ان کو بسر وصول کر لو، باقیوں سے اختلاط کرو، اکرام کرو. عشاء کے بعد اگر ان کی مقامی تعلیم ہوتی ہے اتنی دیر آپ بھی تعلیم کر لیں. اگر لوگ تعلیم نہیں ہوتی تو 2 سنت پڑھتے اختلاط کرو، اکرام کرو، قریب کرو. عشاء کے بعد 2 کی جوڑی بن کر لوگ جاگ رہے ہیں، شہر میں لوگ دیر تک جاگتے رہتے ہیں، تو 2 کی جوڑی بن کر ان کے پیچھے محنت کرو، ملاقاتیں کرو. رات کو لوگ دیر تک مل جائے، کراچی والے تو بہت دیر سے سوتے ہیں تو راتوں کو پھرنا پڑے گا. پھر زیادہ اگر 2 صبح اور سونے سے پہلے اپنے اعمال پورے کرو، تسبیحات پوری کرو، تلاوت پوری کرو. سورۃ یاسین پڑھ کے سوئیں گے، مر گیا تو شہید مرا. 10 قرآنوں کا ثواب ملتا ہے، مغفرت کی جاتی ہے. سورہ ملک، الف لام سجدہ مغرب عشاء کے درمیان پڑھیں گے تو لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ملے گا، عذاب قبر بھی نہیں ہوگا. سورہ واقعہ پڑھیں گے تو گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے تو حفاظت ہو جائے گی. 3 کل پڑھ کے دم کرو، پھر 3 کل پڑھ کے دم کرو،
پھر تینوں کل پڑھ کے دم کر. اس لیے فرمایا کہ اپنے اوپر سونے کے اس لیے فرمایا دوست کیا بات ہو رہی تھی جی؟ ہاں یہ تینوں کل پڑھ کے دم کرو، پھر تینوں کل پڑھ کے دم کرو، پھر تینوں کل پڑھ کے دم کرو. اس لیے فرمایا سورۃ فاتحہ قل اللہ پڑھ کے دم کر لیں گے تو فرمایا کہ موت کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں پہنچے. آیت الکرسی پڑھیں گے حفاظت ہو جائے گی. تسبیحات فاطمہ بھی پڑھا، نماز کے بعد بھی پڑھیں اور سوتے میں بھی پڑھیں. اور اس لیے فرمایا کہ الحاق و متکاثر پڑھ لیں گے سوتے میں 1000 پڑھنے کا اجر ملے گا. سورہ رحمان، واقعہ، الحدید یہ جو روزانہ پڑھے گا کبھی بھی پڑھ لے، ضروری نہیں شام کو پڑھے. جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارے جائیں، اس کا بھی اہتمام ہو. سورہ حشر کی آخری آیت، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اور دوستو بزرگوں آل عمران، سورۃ انا فی خلق السماوات یہ بھی پڑھ لیں. تو یہ سارے اعمال کا اہتمام کرنا ہے. تسبیحات بھی، جن کا قرآن پاک ناظرہ ہے وہ تو ایک سپارہ ضرور پڑھیں. دوستو اگر تبلیغ میں نکل کر بھی نہیں پڑھتے تو پھر کہاں پڑھیں گے آپ بتاؤ؟ اگر حافظ ہیں 3 پارے پڑھیں. تو رات کو تہجد میں اٹھنے کا بھی اہتمام ہو، تہجد پڑھیں، دعائیں کریں، ذکر کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دوستو بزرگوں بھائیوں اس لیے دعا بھی مانگیں، پوری امت کے لیے دعا مانگیں، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، محلے والوں کے لیے بھی. قیامت رات کو بج رہے ہوں 2 اور دنیا رہی ہو 100 اور آپ رہے اور رو، 2 بجے 2 رکعت اور 2 آنسو، رات کو کام ہو جائے گا. ہمارے یہاں ایک ساتھی کسی نے کہا شاہ صاحب کرایہ نہیں تھا بیچارے، مکان خالی کریں یا کرایہ واپس کریں یا کرایہ دیں. کہتا نہ میرے پاس کرایہ، تو میں بھاولپور رہتے تھے. کہتا ملتان مجھے پتہ چلا کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، تو میں تو سیدھا مرکز گیا، عبدالی مسجد، میں نے بیان سنا. مولانا نے یہی نسخہ بتایا کہ رات کو بج رہے ہو نا 2 اور دنیا رہی ہو 100 اور آپ رہے اور رو، 2 بجے 2 رکعت. کہتا میں نے جو رات کو 2 بجے اٹھا اور نفل پڑھ کے جو دعا مانگی، صبح ایک آدمی ملا، شاہ صاحب میرا مکان خالی پڑا، جتنا مرضی رہو، کوئی کرایہ نہیں ہے. تو جب آدمی دل سے مانگتا ہے نا، سب کہتے ہیں تیرا بچہ نہیں بچ سکتا، یہ اتنا لا علاج ہے. اب جو دعا مانگے گی تو پوری امت کے لیے دعا مانگے پوری. پہلے زمانے میں سورۃ یاسین پڑھتے تھے مغرب کے بعد، پھر بزرگ دعا کراتے تھے تو لوگ بہت زور زور سے روتے تھے. حاجی عبداللہ آپ صاحب بہت خوش ہوتے تھے، ان کو دین کا غم لگ گیا ہے. کسی نے کہا حاجی صاحب یہ دین کے لیے نہیں روتے، یہ کئی بیویوں کے لیے رو رہے ہیں، بیوی نہیں ہے، اور کوئی بچوں کے لیے رو رہا ہے، اور کسی کی بیوی نے ناک میں دم کر رکھا ہے. کہتے ہیں یہ اپنے اپنے مسئلوں کے لیے رو رہے ہیں. دین کے لیے رونے والا تو کوئی ہے، کوئی نوکری کے لیے رو رہا ہے. تو دوسرے اس لیے کوئی بات نہیں. ویسے تو تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، تسبیحات بھی کرو. صبح کا بیان بھی پرانا ساتھی کرے، مقامی لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کرو، 2 کی جوڑی بن کے گشتوں میں جاؤ، ہجرت نصرت کی بات بھی کرو، گھروں میں اعمال شروع کراؤ. یہ دوستو سارے اعمال ہیں، سارے اعمال کرنے ہیں. نقد جماعت نہ نکلے تو اپنے اندر چھوڑو کہ محنت میں کمی ہے، دعاؤں میں کمی ہے، فکر میں کمی ہے، کوئی غیبت تو نہیں ہو گئی، کوئی سنت تو نہیں چھوٹ گئی، اپنے کو دوسرے سے کم تو نہیں سمجھا. ایک آدمی کو بھی اپنے سے گھٹیا سمجھا تو کبر باقی ہے، اور کبر کا ذرہ ہوگا تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے. وہ جو سلام میں پہل کرے وہ کبر سے بری. رائے میں سلام کریں گے آپ ایک دوسرے کو؟ رائے میں ایسا لگتا ہے سلام کرنا منع ہے، یہاں بہت کم کرتے ہیں. بنگلہ دیش والے بہت سلام کرتے ہیں. تو دوستو بزرگوں بھائیوں اس لیے لوگوں کو سلام کو پھیلاؤ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے. حضور والا غم بھی ہو، فکر بھی ہو، صحیح وقت لگاؤ گے تو قبولیت ہوگی آپ کی. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. ہاں اللہ سے نہیں چھپا سکتے آپ، معاملہ اوپر سے ہے،
معاملہ نیچے راون والوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ کو دینا ہے، اللہ سے لینا ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی بدل رہی ہے، واپس جا کر بھی دوستوں کام کریں گے، لیکن یہ جب آسان ہوگا جب دوستوں بزرگوں آپس میں جوڑ ہو، محبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کہ سلام کو پھیلاؤ۔ کیا کرو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کی، 14 دن تو قباء میں ٹھہرے، پھر مدینہ تشریف لائے۔ سب سے پہلی بات جو حضور نے فرمائی، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھو اور سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے فرمایا سب سے مضبوط عمل محبت ہے۔ اصل نماز کے نہیں، روزہ کے نہیں، حج کے نہیں، محبت۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت کیسے پیدا ہو؟ سلام عائشہ سب سے مضبوط عمل محبت۔ عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کا ابدار کر۔ فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی، اس سے اچھی کوئی شکل نہیں تھی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی، اس سے بری کوئی شکل۔ نرمی گرمی کو کھا جاتی۔ جس آدمی کو نرمی مل گئی اس کو بڑی خیر و بھلائی مل گئی، جو نرمی سے محروم رہا وہ بڑی خیر و بھلائی سے محروم رہا۔ اس لیے جس آدمی کو نرمی مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی۔ کریں گے نرمی؟ ہم تو گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، لوگوں کو اخلاق دکھاتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے لڑتا تھا، نمک ٹھیک نہیں، مرچ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں۔ اللہ کی شان بیوی کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ تبلیغ والے اسے سہروزے میں لے گئے۔ پہلے زمانے میں تبلیغ کا کام تو تھا نہیں، تبلیغ والوں کو جگہ جگہ مار پڑتی تھی اور طبیعت سب کی صحیح رہتی تھی۔ اب تو جگہ جگہ اکرام ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں برتن نہیں کھولنے، امیر صاحب کہتے کھانا اپنا پکانا ہے تو ساری جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ وہ جو کیا نا سہروز بیوی سے لڑتا تھا، اللہ کی شان۔ امیر صاحب نے کہا خدمت کون کرے گا؟ وہ جو لڑاکا تھا نا اس نے کہا میں کروں گا۔ کرو بھائی خدمت۔ دو ساتھی کی جوڑی بن گئی۔ اس زمانے میں یہ سلنڈر بھی نہیں تھے، جنگل سے لکڑی چن کے لاؤ، وہ مٹی کے تیل کے چولہے بتیوں والے، تو سارے برتن کالے ہو جاتے اس سے۔ بیچارے کہیں سے لکڑیاں لائے، کہیں سے آٹا لائے، کہیں سے سبزی لائے۔ گرمی میں سہروزے کی جماعت تھی، بیچاروں نے کھانا پکایا، پسینے پسینے ہو گئے۔ جب ساتھیوں کے سامنے کھانا رکھا تو وہ امیر گھرانے کے بچے تھے، سہروزے میں گئے تھے، اور کہنے لگا امیر صاحب یہ کوئی کھانا ہے؟ اس سے اچھا تو کنویں سے پانی نکال کے رکھ دیتے، وہ زیادہ اچھا تھا۔ اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی، کتنی مشکل سے کھانا پکایا ہے، 3-4 گھنٹے دھوپ میں بیٹھے رہے، یہ نتیجہ ملا ہے۔ اب اس کو بیوی یاد آئی ہے، میں بھی روزانہ عیب نکالتا ہوں، ارے جیسے مجھے تکلیف ہوئی ہے بیوی کو بھی ایسی تکلیف ہوتی ہوگی۔ جب گھر آیا اور بیوی نے کھانا دیا تو کہنے لگا آج تو بہت لذیذ کھانا پکایا ہے۔ بیوی کہنے لگے تو 3 دن میں ہی مسلمان ہو گیا، آج تک بھی نہیں کہا کہ صحیح کھانا پکایا ہے۔ کوئی بات پھیلانی ہو نا محلے میں، عورتوں کے حوالے کر دو، یہ بغیر گشت کے پھیلا دیتی ہے۔ ہمیں تو گشت کرنا پڑتا ہے نا۔ پڑوسن سے کری کیا بتاؤں، جب سے میرا گھر والا آیا نا 3 دن لگا کے، وہ تو انسان کا بچہ بن گیا، بالکل نہیں لڑتا، جیسا کھانا دے دوں بڑی تعریف کرتا ہے، اور فرمایا تسبیح پڑھتا ہے، نماز۔ تو یہ اخلاق کے ذریعے سے آپ، بعض لوگ جائیں گے پہلی رات سب کو تہجد میں کھڑا کر دیتے، وہ کہتے ہیں اچھا تبلیغ کر کے آیا، وہ بغیر وضو کے تہجد۔ یہ نوجوان جو 4 مہینے لگا کے جا رہے ہیں، قطن بھی اپنے ان دوستوں کے پاس نہ جانا جن کے ساتھ تو میں نے پہلے زندگی گزاری ہے، وہ تیار بیٹھے ہیں، یہ جو رائیونڈ جا کے مولوی بن گیا ہے نا، اس کو صحیح کرنا ہے دوبارہ، پھر اسی لائن پہ لانا، غلط لائن پر۔ بلی اپنے داؤ میں،
اور چوہا اپنے داؤ میں، اس ماحول میں قطن نہ جانا۔ اگر جاؤ گے تو چند دن میں ٹوپی بھی اتر جائے گی، داڑھی بھی چھوٹی ہو جائے گی۔ ان کو اپنے ماحول میں لے کر آؤ، مسجد کے ماحول میں، اکیلے وہاں نہیں جانا۔ گاؤں بستی میں رہتا تھا، اتنا غلط یقین نہیں تھا، تبلیغ میں نکلا، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہو گئے، جان پہچان ہو گئی، ٹیلی فون نمبر لے لیے۔ پہلے ضرورت پڑتی تھی اللہ سے مانگتا تھا، اب ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں سے مانگتا ہے۔ آیا تھا یہ شہد لینے کے لیے مکھیوں سے، شہد تو لے نہیں سکا، مکھیوں نے اور کاٹ لیا، موٹا ہو کر جا رہا ہے۔ اس لیے آتا ہے نہ کال سے اور نہ حال سے اور نہ چال سے نہ صورت سوال سے۔ تو دوستو بزرگوں بھائیوں، تبلیغ میں بنتا بھی ہے اور صحیح نہ چلے تو بگڑتا بھی ہے۔ اللہ سے تعلق بناؤ، اس لیے حضور والی محنت میں نرمی کرو۔ جس آدمی کو نرمی مل گئی، خیر کثیر مل گئی، جو نرمی سے محروم رہا وہ بڑی خیر و بھلائی سے محروم رہا۔ فرمایا جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ جائے گا۔ ساتھیوں میں معافی مانگنا اور معاف کرنے کی صفت پیدا ہو رہی ہو، اس لیے فرمایا کہ عبداللہ آپ صاحب فرمایا کرتے تھے نکتہ چینی نہ کرو، محبت کرنا سیکھ۔ جو پشت والے کہتے ہیں نا، مشورے میں ٹوک نہ لگاؤ۔ کیا نہ لگاؤ؟ یہ مشورے میں بھی ٹوکا ٹاکی نہ کرو، خدمت والوں کو بھی ٹوکا ٹاکی نہ کرو، اور گھر والی کو بھی ٹوکا ٹاکی نہ کرو۔ گھر والی کو تیرے جیسی عورت تو میں نے دنیا میں دیکھی آج تک نہیں، تو بلی کی طرح خوش ہو جائے گی۔ دوستو ٹوکا ٹاکی اعتراض ہے، اعتراض حرام ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے قصوروار تم سب ہیں، اگر ہمارے دل جڑے رہیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھیں گے۔ تبلیغ کا کام آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، اور تبلیغ کا کام مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں۔ دلوں میں جوڑ ہوگا تو مشقتوں میں بھی مزہ آتا ہے، اور دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو راحتوں میں بھی مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ دن بدن آپس کی محبت بڑھے، نمبر 2 کام کی فکر بڑھے، نمبر 3 دعاؤں کی طاقت بڑھتی چلی جائے۔ اس لیے فرمایا دوستو بزرگوں بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مرکز میں 2 پرانے ساتھیوں کی لڑائی ہو گئی۔ ایک ساتھی کہ آئندہ مرکز نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا بھائی صدیق صاحب، آپ کی بیوی سے کتنی دفعہ لڑائی ہوئی ہے؟ کہتے کئی دفعہ۔ میں کہ گھر جانا چھوڑ دیا؟ کہ نہیں، صبح لڑے گا شام کو پہنچ جائے گا، السلام علیکم، بیوی کہے گی آ جاؤ خان صاحب، کوئی بات نہیں۔ پتہ ہے نا بیوی کے بغیر گزارا نہیں، تبلیغ کے بغیر گزارا ہو جائے گا۔ میں کہ دکان پہ کتنی دفعہ لڑے ہیں؟ کہتے کئی دفعہ۔ میں کہ دکان پہ جانا چھوڑ دیا؟ کہ نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبلیغ میری وجہ سے چل رہی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو کر رہے ہیں۔ جو لگا ہوا ہے محتاج بن کے وہ بیل گاڑی والا تھا، اس کے بیل گاڑی کے نیچے کتا بھی چلتا تھا۔ جب کتے کا دماغ خراب ہو گیا، وہ سمجھ لگا یہ بیل گاڑی میری وجہ سے چل رہی ہے۔ بیل گاڑی کو تو بیل کھینچتا ہے، کتے کے بس کی کہاں ہے وہ؟ اچھا اس نے سوچا اگر میں نیچے سے نکل گیا نا تو یہ بیل گاڑی رک جائے گی۔ جیسے بستی میں داخل ہوا نا بیل گاڑی والا، اور وہ نکلا بیل گاڑی کے نیچے سے، اور بستی کے کتوں نے پکڑ کے صحیح پھینٹی لگائی اس کو۔ پھر پتہ چلا ہو تو میں تو بیل گاڑی کی وجہ سے بچا ہوا تھا، میں سمجھ رہی بیل گاڑی میری وجہ سے چل رہی ہے، میں سمجھو کہ تبلیغ میری وجہ سے چل رہی ہے۔ ارے اللہ کا کام ہے، تبلیغ کا کام ان سے چلتا ہے جو اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ جو جماعت میں سب سے گھٹیا سمجھے گا اپنے کو، میں کسی کام کا نہیں، نہ اس کو بیان آتا ہے، ساتھی بھی سمجھتے ہیں یہ کسی کام کا نہیں، تو بات ہی نہیں کرنی ہے، اسی کی برکت سے جماعت چلتی ہے۔ بے حیثیت بن کر چلے گا، بے غرض بن کر چلے گا، موت تک چلنا آسان ہے آدمی کا۔ اس لیے فرمایا امیر ابو بکر جیسا، مامور و علقمہ جیسا، حضرت ابو بکر جب امیر المومنین بنے تو ایک آدمی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ حضرت ابو بکر روزانہ ان کے گھر جاتے تھے، 6 مہینے تک سلام کرتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت خالد اموی نے کہا امیر المومنین آپ اس لیے سلام کر رہے ہیں میں آپ کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں؟ کہ نہیں، میں اس لیے سلام کر رہا ہوں کہ آپ سارے مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ مسجد نبوی میں آئے، بیعت ہو گئے، ایک آدمی کو اپنے سے جدا نہیں کہا۔ یہ نہ سمجھنا اکیلا ہے، ارے میاں ایک ماچس کی تیلی پورے جنگل کو جلا دیتی۔ آج ایک مخالف ہے، کل 2 ہو جائیں گے، پرسوں 4 ہو جائیں گے۔ امیر ابو بکر جیسا، مامور علقمہ جیسا ناگواری ہے، پھر بھی ماننی امیر ہی کی۔ حضرت ابو بکر اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت عمر امیر المومنین بنے،
حضرت خالد بن ولید جنگ لڑ رہے تھے، ایک آدمی کے سر پہ تلوار اٹھائی حضرت خالد نے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ بھی پڑھا، یہ بھی کہا تمہارا نبی، حضرت خالد نے قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے کہ خالد اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، حضرت خالد نے کہا وہ تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا، اگر مسلمان ہوتا تو یہ کیوں کہتا تمہارا نبی کہتا۔ اس غلط فہمی پہ حضرت عمر نے حضرت بلال کو بھیجا، اے بلال جاؤ حضرت خالد بن ولید کے سر سے پگڑی اتار کے معزول کر دو۔ اور اس کے بعد حضرت بلال گئی، سر سے پگڑی اتاری، معزول کیا، پھر ان کے سر پہ پگڑی باندھی، پھر گلے سے لگایا، وہ امیر کا حکم تھا، یہ آپ سے محبت، جیسے پہلے لڑ رہے تھے، ایک ہاتھ میں جھنڈا ایک ہاتھ میں تلوار، پھر دونوں ہاتھوں میں تلوار۔ اخلاص والا آدمی کبھی کام نہیں چھوڑتا، چاہے امارت سے ہٹاؤ یا امارت اس کو دے دو۔ اس لیے فرمایا امیر ہو علقمہ جیسا، مامور ابو بکر جیسا۔ اس لیے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آدمی آیا، اے ابو بکر حضور بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دے، آپ بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دے دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ سے مشورہ کیا، زمین کا ٹکڑا دے دیا، کسی چیز پہ لکھ بھی دیا۔ حضرت عمر مشورے میں نہیں تھے، جاؤ حضرت عمر کو جا کے بتاو۔ حضرت عمر کے نے پرچہ دیکھا، حضرت عمر نے پرچہ دیکھا، اس پہ تھوک دیا، ملیا میٹ کر کے پھینک دی، جاؤ کوئی زمین نہیں ہے۔ وہ وقت اسلام کمزور تھا، اس لیے دل جوئی کے لیے زمین دیتے، اب اسلام مضبوط ہے۔ وہ بندہ پرچہ ابو بکر کے پاس لے کر ابو بکر سے کہا ابو بکر امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ حضرت ابو بکر نے بڑا جوڑ کا جملہ فرمایا، اگر عمر امیر بننا چاہتے تو بن سکتے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے، اے ابو بکر سب سے مشورہ کر لیا جو زمین دے دی۔ اے عمر میں تو پہلے ہی کہتا تھا آپ امیر بن جائیں، آپ مضبوط ہیں، میں نرم ہوں، لوگ مجھے دبا لیتے ہیں۔ حضرت عمر کو ٹھنڈا کر دیا، امیر گرم ہو جائے تو مامور نرم ہو جائے، مامور گرم ہو جائے تو امیر نرم ہو جائے، اور بیوی گرم ہو جائے تو خامد نرم ہو جائے، خامد گرم ہو جائے تو بیوی، اور اگر دونوں گرم ہو گئے تو پٹاخہ ہو جائے۔ ایک عورت آئی کسی بزرگ کے پاس، حضرت میرا گھر والا بہت لڑتا، اچھا بوتل میں پانی بھر کے لاؤ، لڑتی یہ بھی تھی، لوگ اپنا نام نہیں بتاتی نا، اور لڑائی دونوں طرف سے ہوتی، ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ بوتل میں پانی بھر کے لاؤ، وہ لے آئی، اس میں دم کیا، پھونک شونک ماری، اس نے کہا پڑا ہوا پانی، جب تیرا گھر والا گھر میں داخل ہو فوراً منہ میں پانی بھر کے بیٹھ جانا، قطرہ بھی باہر نہ گرے۔ جیسے آیا نا گھر گئی، وہ 2:30 بجے دفتر سے آیا، اس نے لڑنا شروع کیا، اس نے فوراً منہ میں پانی بھر لیا۔ لڑنے کو دل تو اس کا بھی بہت کرتا تھا، یہ بھی لڑتی تھی آگے سے، لیکن وہ پڑا ہوا پانی باہر گرتا تھا، لڑائی ختم۔ شام کو پھر آیا وہ، پھر آ کے گھر میں لڑنا شروع کیا، پھر منہ میں پانی بھر کے بیٹھ، اگلے حضرت بہت اچھا پانی پڑھ کے دیا، کمال کر دیا آپ نے، پانی کیا پڑا زبان بند کر دی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ فرمایا اپنی زبان سے بچوں۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ دانت کہہ رہی تھی دانتوں سے مجھے کاٹ نہ دینا، دانتوں نے کہا تو صحیح بولنا، ہمیں توڑوا نہ دینا، تو غلط بول کے اندر گھس جائے گی، مکہ مار کے دانت توڑ دے گا کوئی باہر سے۔ اس لیے فرمایا اکثر فتنے زبان کے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کے گلیوں میں گشت کر رہے تھے، ایک گھر میں ایسا محسوس ہے جو کوئی شراب پی رہا ہے۔ حضرت عمر نے اندازہ لگایا، دیوار پھلانگ کر موقع پہ پکڑ لیا، شراب پی رہا تھا۔ شراب پینے والے نے کہا امیر المومنین میں نے ایک حکم توڑا ہے، آپ نے 3 حکم توڑ دیے۔ کیا حکم؟ یہ ہے کہ گناہ کی تلاش میں نہ لگو، آپ گناہ کی تلاش میں لگ گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے گھر میں آؤ تو دروازے سے آنا چاہیے، آپ دیوار پھلانگ کر آ گئے۔ تیسرا اجازت لینی چاہیے، آپ بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ حضرت عمر کی بات سن کر روتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی باہر کھڑے تھے، روتے جا رہے۔ وہ بندہ کافی عرصے تک حضرت ابو بکر کی خدمت میں نہیں آیا۔ کافی دن کے بعد حضرت عمر نے اس کے کان کے قریب اپنا منہ کیا اور کہا کہ میں نے آپ کے شراب پینے کا تذکرہ کسی کے سامنے بھی نہیں کیا۔ اس نے میں نے بھی اس دن کے بعد پہلے کسی کی کمی کو دیکھو مت، دیکھو تو آگے تذکرہ نہ کرو۔ ہو سکتا ہے آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، آنکھیں بھی غلط ہیں۔ 2 نوجوان اکٹھے رہتے تھے، جدائی نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے کہا جی یہ تو ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں۔ کوئی کہنے لگا کہو تو میں ان کی دوستی 1 منٹ میں ختم کر دوں۔ کیسے کریں گے؟ ایک کو بلایا، اس کے کان کے قریب اپنا منہ کیا اور منہ کو خوب کھولا بند کیا، جیسے بات ایک نہیں کی، اس کو چکر دے رہا تھا اس کے دوست کو۔ تھوڑی دور گیا نا، میں نے جو آپ کے کان میں باتیں کی ہیں نا کسی کو نہ بتانا، بات تو کی کوئی نہیں، اس کو سنا رہا تھا۔ جب اس کے قریب گیا نا، تیرے کان میں کیا باتیں کی؟ اس نے کوئی بات نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
اور اپنے کانوں سے سنا ہے، تو مجھے نہیں بتاتا جو تیری میری دوستی آج کے بعد ختم۔ یہ دیکھا، کیا دیکھا آنکھوں سے؟ غلط دیکھا اس نے۔ یہ آنکھیں غلط بھی دیکھتی ہیں، اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام جب 30,000 کا لشکر، اور فرمایا کہ کھجوریں ختم ہونے کے قریب، ایک صحابی کہہ رہے آپ اجازت دے دیں میں اونٹ ذبح کر کر کے کھلاتا ہوں، مدینے جا کے قیمت ادا کر۔ حضور نے فرمایا کر لو۔ اونٹ ذبح کرنے لگا، حضرت عمر نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ اونٹ ذبح کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اجازت لی حضور سے۔ اکیلے کیوں اجازت لی؟ آپ مشورہ کرتے، آؤ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے اجازت دی؟ حضور نے فرمایا میں نے دی ہے۔ حضرت عمر نے یا رسول اللہ پہلے ہی سواریاں کم ہیں، اونٹ ذبح ہو گئے تو سفر مشکل ہو جائے گا۔ عمر پھر کھانے کا کیا کرے؟ جو کھجوریں بچی ہوئی ہیں نا تھوڑی تھوڑی، سب کو جمع کرتے ہیں، آپ برکت کی دعا کر۔ ساری کھجوریں جمع کی اور حضور نے برکت کی دعا کی، سارے تھیلے بوریاں سب بھر گئے، دوبارہ بازو میں گھسائیں۔ جو مشورہ ہو سب کے درمیان میں کیا کرو، اکیلے اکیلے امیر صاحب کے کان میں پھونک نہ مارا کرو۔ ہاں کمیاں لوگوں سے چھالنی چاہیے۔ واپس جا رہے ہیں تو دوست بزرگوں بھائیوں، واپس جا کر جو واپس جا رہے ہیں راستے میں 3 مقام پر کام کریں، اپنی مسجد سے نقد جماعت نکالیں، گھر والوں سے اچھا سلوک کریں، کم از کم 5 اعمال کی پابندی کریں۔ مسلمان پہلے مسجد سے جڑتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے، پھر اللہ سے جڑتا ہے۔ پہلے مسجد سے کٹتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے، پھر اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے اور مسجد والے اعمال ہیں۔ مسجد نبوی میں باہر سے لوگ آتے تھے مجرم بن کر اور واپس جاتے تھے مسلم بن کر۔ مسجد نبوی میں انسان داعی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا، خلیق بنتا تھا۔ انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے اور مسجد والے اعمال ہیں۔ اس لیے فرمایا مسجد نبوی میں ایسا ماحول تھا، باہر سے آنے والوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، ان کو دین بھی سکھا رہے ہیں۔ واپس جا کے ان کو اپنے گھروں میں بھی عمل کرو۔ اور حضرت جی فرماتے تھے پہلے لوگ سنتے نہیں، جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں۔ وہ لاک ڈاؤن میں ایک آدمی پھر رہا تھا پریشان، میں کہ کیوں پریشان ہے؟ واپسی کی بات نہیں ہو رہی، واپسی کی میں سناؤں تو جو واپسی کی بات ادھر آؤ سنائیں۔ میں کہ 5 اعمال کی پابندی کر لینا اور اچھے اخلاق سے زندگی گزار لینا، کہ اتنی میں کہ تیرے لیے اتنی کافی، کر کے تو دیکھ تو۔ اس لیے فرمایا ہمارے سامنے ہو، ہم نے واپس جا کر اپنے مسجدوں میں 3 چیزوں کو لازم پکڑو، مسجد کو، عمومیت کو، اور دوست بزرگوں بھائیوں جماعت کو۔ جاتے ہی مسجد کی جماعت سے جڑ جاؤ، اپنے کو بڑا نہ سمجھنا۔ آپ لوگوں کو کیا پتہ تبلیغ تو میں سیکھ کے آیا ہوں تازہ ارے جمعہ 8 دن تو سارے ہوئے اور سب کے سر پہ بیٹھنے کو تیار ہے۔ واپس جا کر اپنے آپ اخلاق معاملات صحیح کرو اور مقامی کام کی پابندی کرو، تسبیحات تلاوت بھی پوری کرو، مسائل پوچھ کر زندگی گزارو، اپنی قربانیوں میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ نکالیں گے نقد؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا